وہ عربوں سے کبھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ سمعنا ان المکان الخالی یاخذ العفریت، تو سارے جمع ہو جاتے، تو درمیان میں خالی جگہ نہ ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ جس بھائی کے سامنے جگہ خالی ہے اس خالی جگہ کا مطالبہ ہے کہ بھائی آگے بڑھ کے اس کو پر کر لے۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا له وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا له۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جددوا ایمانکم۔ قیل یا رسول اللہ وکیف نجدد ایماننا؟ قال اکثروا من قول لا الہ الا اللہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ کائنات کے ہر ذرے کے اور ہر فرد کے خالق و مالک ہے۔ اس کائنات کو اور کائنات کے ہر ذرے کو، ہر فرد کو اللہ نے بنایا ہے۔ سب بنے ہوئے اللہ کے علاوہ، اور سب کو بنایا کس نے؟ اللہ نے، وحدہ لا شریک لہ۔ تو اللہ جل جلالہ کائنات کے ہر ذرے اور ہر فرد کے خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ۔ یہ باقی نسبت ہے، مجازاً چند دنوں کے لیے امانت کے طور پر اس پہ احکامات جاری ہیں، لیکن حقیقی مالک اللہ ہے۔ اور اللہ جل جلالہ نے ان سب کو بنایا ہے اپنی قدرت سے۔ یہ نہیں کہ اللہ خالق ہے لیکن ہم نے بھی کچھ تھوڑا بہت حصہ ڈال دیا تو اس میں سے ہمارا بھی کوئی حصہ ہے، کسی اور مخلوق کا ہے کہ نہیں۔ اللہ جل جلالہ نے سب کو بنایا اپنی قدرت سے، اور اللہ کی قدرت کامل ہے، آزاد ہے۔ وہ اس اسباب کے، شکلوں کی، چیزوں کے پابند نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے۔ حضرت فرماتے مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ ساری دنیا کے انسان جمع ہو جائے اور زور لگا دے، جتنے ان کے پاس جو کچھ قوت ہے، وسائل ہے، سب کچھ ایک چیز کو چاہتے کہ یہ ہو جائے، ان سب کا زور لگانا یہ طلب وجود ہے۔ ان کے زور لگانے سے نہیں ہو سکتا، جتنا بھی لگا دو، یہ طلب وجود ہے کہ چاہتے کہ یہ ہو جائے، اور اللہ کا چاہنا وجود ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ درمیان میں کچھ اور نہیں ہے۔
اور جو کچھ اللہ، اور جس طرح ان چیزوں کو اللہ نے بنایا و پیدا کیا ہے، اس طرح حالات جو ہے وہ بھی اللہ کے مستقل مخلوق ہے۔ یہ نہیں جو عام ذہن بن گیا ہے کہ ہمیں اور چیزوں کو تو اللہ نے بنا دیا ہے، دنیا دار الارباب نہیں دار الاسباب ہے، ٹھیک ہے۔ اب حالات کا بننا بگڑنا ہمارے آپس کی جوڑ توڑ سے ہے، اور چیزوں کو قلت و کثرت سے، ان کے ہونے نہ ہونے پر ہے، بالکل نہیں۔ حالات اللہ کی مستقل مخلوق ہے، ہم بھی مخلوق ہے، چیزیں بھی مخلوق ہے، زمین آسمان بھی مخلوق ہے۔ اور کوئی مخلوق کسی وقت خالق بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے؟ خلق کی صفت کس کی ہے؟ تو اللہ کی۔ تو اللہ جل جلالہ چیزوں کی بھی خالق ہے، حالات کی بھی خالق ہے، اور دونوں کو جب اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ کے امر سے، تو یہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی اللہ نے بنایا و پیدا کیا ہے، شروع میں تو ہم اللہ کے قبضے میں تھے، اب شکر ہے ہم جو ہے وہ 6 فٹ کے بن گئے، الحمدللہ کچھ ادھر اور تعلقات پیدا ہو گئے، کوئی چیزیں میزیں آ گئی تو انشاءاللہ اب خود مختار ہے کہ نہیں۔ جو بنے ہوئے مخلوق ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بادشاہ ہے، فقیر ہے، آسمان ہے، زمین ہے، یہ سب اللہ کے قبضے میں۔ اللہ ہی تصرف فرما رہے اس کے اندر۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ جو کچھ اللہ نے بنایا و پیدا کیا ہے، ان سب کی شکلوں کو بدل لے، ایک حکم سے سب کی شکلوں کو بدل لے، ختم کر دے۔ اور اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ اپنی قدرت سے شکلوں کو باقی رکھ کر خاصیتوں کو بدل لے۔ چیزوں کے اندر خاصیت، اس کا انکار نہیں ہو رہا ہے، مشاہدہ ہے۔ اندر اللہ نے چیزوں کو بھی بنایا، ان کے اندر صفات بھی خاصیت بھی ہے، لیکن کوئی چیز اپنی ذات میں بھی اور اپنے خاصیت میں آزاد نہیں ہے، پابند ہے۔ کس کے پابند ہے؟ امر الہی کی۔ تو اللہ اس پر قادر ہے کہ شکلوں کو بدل لے، اور اس پر بھی قادر ہے کہ شکلوں کو باقی رکھ کر صفات کو بدل لے۔ آگ کو باغ بنا دے، باغ کو آگ بنا دے۔ اور یہ صرف قصہ ماضی نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ لکڑی کو اژدہا بنا دے، اژدہے کو لکڑی بنا دے۔ جتنے بنے ہوئی شکلیں ہیں، مال کی جتنی قسم کی شکل ہے، کاغذ سے لے کر سونے چاندی کے آخر تک، حکومت کی جتنی بنی ہوئی شکلیں ہیں، گیس بجلی کی جو شکلیں ہیں، زمین آسمان کی جو شکلیں ہیں، ان سب کا یہ حال ہے کہ سب کچھ اللہ کے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، اور سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ ان سب کو بدل سکتے ہیں، شکلوں کو بھی اور خاصیتوں کو بھی۔ مچھر کو اللہ ہاتھی بنا دے ایک حکم سے، ساری دنیا کے ایٹمیات کو اللہ تنکا بنا دے، تنکے کو اللہ پاک ایٹم بنا دے۔ وہ خالق ہے، اپنی قدرت سے۔ حضرت فرماتے کہ دیکھو، اتنا تو شکر ہی مسلمانوں کے زبانوں پر ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، وہ سب نے یاد کیا ہے، تبلیغ والوں نے تو بہت یاد کیا ماشاءاللہ اس کو۔ لیکن جب موقع آتا ہے کہتے اللہ خالق ہے، لیکن اللہ رازق ہے، لیکن اللہ ہی کرتے ہیں، لیکن اس پر حضرت فرماتے کہ یہ تو اللہ کی قدرت پر یقین نہیں ہے، یہ اندر اس کی علامت ہے کہ یقین، دل کا جو یقین ہوتا ہے وہ لیکن پر ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا لیکن ہے بھائی، آپ کا اپنا لیکن ہے، میرا اپنا لیکن ہے۔ دل کا یقین تو اس پر ہے۔ اور لفظ اللہ تکیہ کلام ہے، ہم لوگ تو جانتے ہو تکیہ کلام ماشاءاللہ، یہ تکیہ کلام ہے ماحول کے اعتبار سے۔ زبان پر ویسے ایک آدمی بات کرتے کرتے ہر ایک کا مستقل ہوتا ہے، کوئی جملہ بار بار اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت فرماتے کہ بھائی یہ نہیں ہے، اللہ کو ماننا اس کو نہیں کہتے آمنت باللہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ۔ اللہ پاک جس طرح ہے اس طرح مانو گے تو یہ اللہ کو ماننا ہے۔ اپنی مرضی سے کہتے کہ اللہ کرتے لیکن، اللہ ہی دیتے لیکن۔ اور اس پر بھی حضرت فرماتے کہ دیکھو، جب غلطی ہو گئی انسانوں سے کہ ہم نے اللہ کی قدرت کو شکلوں کے پابند بنا دیا،
چیزوں کے پابند بنا دیا، اندر چاہے عقیدہ کا ہو چاہے یقین کا ہو، الفاظ کا فرق ہوتا ہے، تو اللہ بھی اپنی قدرت کے نظارے ہمیں دکھا رہے، سب رو رہے. کچھ رونے والے تو یہ ہوتا ہے کہ مجھ سب دعا کرو، سب کچھ ہے، قصر شاہی بھی ہے ماشاءاللہ، گاڑیاں بھی ہے، سونے چاندی بھی ہے، کارخانے بھی ہے، سب کچھ ہے، دعا کرو، بس بیٹا نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اللہ ایک بیٹا دے دیں. اور کچھ رونے والے تو ہوئے کہ مجھ سب دعا کرو، شکر 15 ہے. کتنا ہے؟ کتنے ہیں؟ 15 ہے، لیکن دعا کرو، کوئی روزگار نہیں ہے، بیچاروں کی روٹی کا مسئلہ مشکل ہے. اللہ دونوں طرف اپنی قدرت دکھا رہے ہیں کہ دیکھو مان جاؤ، میں دینے میں، میں کرنے میں، میں حالات بدلنے میں، حالات لانے میں کسی مخلوق کے میں پابند بھی نہیں ہوں، محتاج بھی نہیں ہوں. یہ ہے اللہ کو ماننا. اور پھر پرورش کا نظام جو ہے وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ رب العالمین ہے، پرورش کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، وہ کسی اور کے قبضے میں نہیں ہے. اللہ ارادہ فرما دے تو اسبابی تربیت کے بغیر بھی صحرا میں اللہ نے پالا بھی ہے، وہ پال سکتے، وہ پال بھی رہے بھی. اور اللہ کا ارادہ نہ ہو پرورش کرنے کا تو تمام اسباب پرورش کے ہوتے ہوئے سب کے اندر اللہ زندگی بگاڑ دے. اللہ کے غیر جملہ جو ہے وہ سب اللہ کے محتاج ہے. اللہ صمد ہے. پھر سب کے بارے میں تو ہمارا ذہنی کہ سب مخلوق ہے، لیکن انسان کو ذرا اپنے بارے میں دھوکہ لگ جاتا ہے. اور جب کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کو کوئی سہارا نہیں ہوتا، اس وقت تو انسان ٹھیک رہتا ہے کہ بھئی واقعی ہم کمزور ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جب اللہ امتحان میں ڈال لیتے ہیں، ان کو کچھ دے دیتے ہیں، کچھ سہارا مال کا، ملک کا، چیزوں کا ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کو دھوکہ لگ جاتا ہے. ویسے زبان سے کہتے ہیں لیکن اپنے بارے میں اس کا خیال نہیں ہوتا کہ میں بھی محتاج ہوں. تو قرآن پاک میں اس کے لیے اللہ ارشاد خداوندی مستقل ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ انسانوں تم بھی محتاج ہو. تو انسان تو سب ہے نا بھائی، کوئی ایک طبقہ تو نہیں ہے نا. وہ ایسا نہ ہو کہ دھوکہ لگ جائے کہ انسانوں کو کہہ رہے اللہ کا شکر ہے ہم تو سرکاری نوکر ہے، کوئی کیا ہے بھائی. وہ ہماری جماعت گئی تھی سری لنکا میں، ہمارے وہ ہوں گے سری لنکا والے بھائی، ان سے پوچھا بھائی آدم علیہ السلام کی جو ہے نزول یہاں پہ ہوئی تھی، قبر مبارک بھی یہاں پہ ہے، ان کے اولاد میں سے کوئی باقی ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا سب مرمرا کے چلے گئے، سب ختم ہو گئے. پھر ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہ ہاں ہاں ہم بھی بنی آدم ہیں. کیا ہے بھائی؟ تو کسی طبقے کا نام نہیں لیا. یا ایھا الناس، وہ ناس میں سب انتم الفقراء الی اللہ. بادشاہ تم بھی سنو، غریب تم بھی سنو، وہ اسلحہ والے تم بھی سنو کہ تم سب فقیر ہو، تم سب فقیر ہو. اور فقیر سے مانگنا کیا ہوتا ہے؟ آپ تو جانتے استعارہ مستعیر سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو خود ہی فقیر ہے. کیا ہے؟ دل میں آ جانا، ذہن میں یہ بن جاننا کہ فقیر مجھے کچھ دیں گے، تو فقیر تو خود ہی فقیر ہے. یہ تو کوئی عجیب سی بات ہے. وہ ہمارے اردو کا تو مجھے پتہ نہیں، مجھے فضل صاحب کو یاد ہوگا، ہمارے پشتوں میں کہتے اس میں استعارہ دا مستعیرہ لکه سپیچ ډوډۍ غواړي د فقیره. وہ جو دروازوں پہ مانگنے والے ہوتے ہیں نا، خود ہی مانگتے رہتے ہیں نا. اس گھر کا کتا پیچھے لگ جاتا ہے کہ مجھے بھی دے دو، تو کہتے بیچارہ خود ہی مانگ رہے، کیا مانگ رہے بھائی؟ تو پوچھتے میں اس کو کہتے استعارہ مستعیر کا وہ مسئلہ ہوتا ہے، جس طرح وہ کتا فقیر سے مانگ رہا ہے. کس سے مانگ رہے ہیں؟ اس کو تنگ کر رہے کہ مجھے دے دو. کہتے میں تو خود ہی ملنگ ہوں. تو اللہ جل جلالہ فرما رہے کہ کان کھول کے سنو تو سب فقیر ہو. اور غنی کون ہے؟ اللہ. اور پھر یہ بھی واضح فرمایا اللہ پاک نے کہ دیکھو مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ جو کچھ میں احکامات دے رہا ہوں اور دین کی شکل میں ایک زندگی دے رہا ہوں، انسانی زندگی جو ہے یہ آپ کے خیر کے لیے ہے. ورنہ صاف ہے قرآن پاک میں وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.
اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. وہ ساری دنیا والے متقی بن جائے ما زاد فی ملکی شیئا، اور ساری دنیا والے فاسق فاجر کافر بن جائے، پکے مشرک بن جائے، ما نقص من ملکی شیئا. تو اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور سارے مخلوق محتاج ہے، انسان بھی محتاج ہے. لیکن اتنا ہے کہ پھر اللہ جل جلالہ نے مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق جو مخدوم کائنات ہے وہ بنو آدم ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اس مخلوق میں سے اس انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا اور پیدا کیا ہے. اور پھر اللہ جل جلالہ نے اس کو مرکزی مخلوق بنایا ہے. مرکزی مخلوق بالکل وہی حال ہے جو انسان کے جسم میں جو مقام حیثیت دل کو حاصل ہے. یہ سارے اعضاء جوارح ہیں لیکن مرکزی جگہ دل ہے. کیا ہے؟ دل ٹھیک ہے جسمانی طور پر تو سارا جسم ٹھیک ہے، اور دل بیچارہ کہیں رک جائے تو پھر کیا ہوگا؟ جسمانی بھی یہی ہے اور روحانیت بھی یہی ہے. الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. جس طرح انسانی جسم کے اندر اس دل کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اس طرح کل کائنات میں اس انسان کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. نظام عالم جو ہے اس کا تعلق آسمان کے ساتھ نہیں ہے، زمین کے ساتھ نہیں ہے، سمندروں کے ساتھ نہیں ہے. لیکن کیا کریں، ان کی جسامت بہت بڑی، آسمان کتنا بڑا ہے، زمین جو ہے، سمندر جو ہے، یہ جتنے پہاڑ ہے. تو انسان بیچارے کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ وہ بڑے بڑے مشین، یہ چھوٹا سا مشین ہے. انسان کو اپنا آپ جو دیکھتے ہیں نا، تو انسان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مشین انسان کی چھوٹا سا مشین ہے، یہ ان ساری چیزوں کے تابع ہے. آسمان ہو، زمین ہو، کیا ہو، دنیا کی چیزیں ہو، اور ان میں ہم لگیں گے تو کوئی ٹکڑا مل جائے گا کھانے کے لیے، نہیں تو ہمارے اندر تو کچھ نہیں ہے. یہ انسانی مشاہدہ ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہے، آسمانی کتابوں میں کیا ہے کہ دیکھو یہ جو سب سے چھوٹا مشین انسان کا، یہ تابع نہیں ہے، یہ اصل ہے. اور جتنے بڑے بڑے مشین دنیا میں ہے یہ سب جو ہے اس انسان کے تابع ہے. بولے جائے بھائی، یہ سب اس انسان کے تابع ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. انسان ٹھیک، سارا نظام ٹھیک. انسان بگڑ جائے، پورا نظام بگڑ جائے. یہاں تک کہ ان سب کا بقا بھی اس انسان کے اوپر ہے کہ جب تک بھی ایک انسان کی زبان پر لفظ اللہ ہے تو سورج، چاند، آسمان، ستارے، جتنی نظام ہے یہ سب چلے گا. اور جس دن ایک بھی باقی نہیں رہے گا تو کیا ہو جائے گا؟ پھر سورج کا کیا حال ہوگا؟ یہ چاند کا پھر کیا ہوگا؟ ان سمندروں کا کیا ہوگا؟ یہ جو کچھ دکھائی دے رہی ہے بیچارے کچھ نہیں ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کو بتانے کے لیے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، انسانوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو دنیا جو ہے خواہشات پورا ہونے کی جگہ نہیں ہے. کوئی ہو نہیں سکتا یہاں پہ. ہر انسان کے اندر خواہشات کے سمندر ہے. بطور مثال میں عرض کر دیتا ہوں، فرض کر لو دنیا میں 200 ملک ہے. کسی انسان کو 200 ملکوں کے بادشاہ بنا دو، اور کوئی چھوٹا سا جزیرہ ہوتا ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہو، تو کیا خیال ہے یہ قناعت کر لے گا کہ کافی ہے، چلو آپ کو دے دیں؟ کہ نہیں کہ وہ یہ کہاں سے آیا ہوا ہے. اور وہ تو حدیث پاک میں آتا ہے لو کان لابن آدم وادیا من ذهب، تو کیا چاہے گا؟ یہ تمنا کر ان یکون له وادیا ولن یملأ فاه الا التراب. تو انسان کی خواہشات پورا ہونے کی جگہ یہ دنیا ہے نہیں. اس کے لیے اللہ نے ایک اور جگہ بنائی. وہ کون سی ہے؟ وہ جنت ہے. اس میں پھر ہر انسان کی جتنے خواہشات ہیں رغبے کے اعتبار سے مانگ تو ہمارے اکثر بھی زبانوں پر تو یہ ہوتا ہے، سب کو یاد کیا ہے کہ جو
سب سے ادنا درجے والی جنت ہے، اس کو جنت جو ملے گی دنیا سے کتنا، اور اس کو میرے خیال میں تقریباً متفق علیہ، سب نے اس کو کہا کہ بہت کافی ہے یار، ایک قطر کی نہیں، ایک خلیج عرب نہیں ہے، ساری دنیا کے 10 کے برابر مل جائے تو اور کیا چاہتے ہو. اور یہ پتہ نہیں تھی کہ سب سے غریب لوگ ہیں وہاں کے. بطور مثال وہاں کے اعتبار سے وہ کیا ہے، جھونپڑوں میں رہنے والے لوگ ہیں. اب یہ کہاں سے آئیں گے؟ آخر الناس خروج من النار و آخر الناس دخول الجنہ، وہ سب سے آخر میں یہ آئیں گے. پتہ نہیں کتنے عرصہ رہیں گے، اللہ حفاظت فرما لے. اگر 3 دن کی بھی تشکیل ہو جائے تو کم سے کم 3000 سال ہے. لیکن کامل ایمان والوں کو جو اللہ جنت دیں گے اس کا تو تصور نہیں ہو سکتے. الفاظ میں بتانے کے لیے کہا ہے بزرگوں نے، علماء نے بتایا ہے کہ فی کس جنت ملے گی اس دنیا سے کتنا، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں گنا بڑی جنت فی کس ملے گی. فی جماعت نہیں ملے گی کہ امیر صاحب کو اتنی بڑی جنت دے دو، جتنی مرضی خود قبضہ کر لے، تھوڑا بہت ان کو بھی دے دے، یہ باقی ساتھی جو ان کے ساتھ رہتے ہیں. یا میاں بیوی کو اتنی بڑی جنت دے دے، پھر آپس میں لڑتے رہے کہ ظلم کر رہے، دیکھو ہمیں آخر میں ایک ٹکڑا دے دیا باقی سارا قبضہ کر کے. نہیں، فی کس الگ الگ اتنی بڑی جنت. اللہ تو خواہشات کی جگہ تو وہ ہے. دنیا کس کی جگہ ہے؟ دنیا محنت کی جگہ ہے. اور جس طرح انسان قیمتی ہے اس انسان کی محنت بھی قیمتی ہے. بس انبیاء علیہ السلام کے آنے کا جو میں خلاصے کے طور پر عرض کرتے جو بزرگوں نے بتایا، تعبیر یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اس لیے تشریف لاتے کہ انسان محنت تو کریں گے، وہ محنت کروانے کی نہیں آتے، وہ تو ہے جگہ محنت کی. معاف کر دینا زبان پہ مجھے آ گیا وقت کیا. مثلا یہ عرب ممالک جن کے پاس پیسے بہت ہیں، یا لوگ آتے تو ہی نوکری کے لیے، یہ نہیں کہ یہاں کر کوئی کہتے میں کوئی کام نہیں کروں گا، کیا وہ آتے نوکریوں کے لیے. بہت اچھی نوکری مل جائے، کیا مل جائے بھائی، جس میں کوئی زیادہ بڑا منصب ہو، کوئی زیادہ پیسے ہو، زیادہ گاڑی مل جائے. تو انبیاء علیہ السلام محنت کروانے کے لیے نہیں آتے، انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے کہ انسان کی محنت ضائع نہ ہو جائے، صحیح ٹھکانے پہ لگ جائے. اس لیے کہ انسان کی محنت قیمتی ہے. لیکن ایک جملہ مشہور ہو گیا تھا، وہ اس کو بھی بیچارے سیدھے سادے ہوتے کہ دیکھو بھائی جب دعوت دیتے ہیں نا کہ انسان اگر لکڑی پر محنت کر لے تو وہ قیمتی بن جائے گی، پھر لوہے پر محنت کر ہوا میں اڑ رہی ہے، وہ ذرا مغالطہ ہو جاتا ہے، تعبیر کا فرق ہے. حضرت فرماتے مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ جو چیز قیمتی نہیں ہے، الدنیا ساری اللہ کے مچھر کے پر کے برابر نہیں. انسان کے محنت سے ان میں سے کوئی چیز قیمتی بن نہیں سکتا ہے. بے قیمت کو کیسے قیمتی بناؤ گے؟ جتنا بھی کرو، لوہے پر محنت کرو تو لوہ تو قیمتی ہے نہیں اللہ کے ہاں. مٹی پر محنت کرو، سونے پر محنت کرو، اللہ کے تو قیمتی نہیں ہے. تو اس غلط محنت سے کیا ہوگا کہ یہ انسان خود بن جائے گا بے قیمت، وہ قیمتی نہیں بن سکتا ہے، کس نے اپنے محنت کو ضائع کر دی ہے. اب انسان کی محنت صحیح ہو جائے تو سب سے قیمتی مخلوق کون ہے بھائی؟ ابھی میں نے عرض کیا سب سے قیمتی مخلوق کون ہے؟ انسان ہے نا، اشرف المخلوقات. اور سب سے قیمتی محنت انسان کے پاس ہے. اگر یہ انسان یہ قیمتی دولت اپنے اوپر لگا دے تو سب سے قیمتی انسان بن جاتا ہے، فرشتوں سے بھی آگے جاتا ہے. تو انبیاء علیہ السلام تشریف جو لاتے ہیں اس لیے لاتے ہیں کہ انسان کو دھوکہ نہ لگ جائے دنیا کی چمک دمک سے، یہ دنیا ان کو دھوکہ نہ دے. انسان کو اصل بات سمجھ میں آ جائے کہ خالق کائنات ایک ہے، مالک ایک ہے، رب العالمین ایک ہے، اور باقی سارے مخلوق انسان کے خادم ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. کہ انسان اپنی اوپر محنت کرے، اپنی محنت کو صحیح جگہ لگائے، بس یہی ہوتا ہے. اب وہ مشکل یہ ہوتا ہے انسان کا جہاں جی لگ جاتا ہے نا تو وہاں سے اس کو ہٹانا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ سمجھ میں بھی آ جاتا ہے کہ یار بات تو ٹھیک ہے لیکن دل لگا ہوا یہاں، اس جگہ کو میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں، بس چل. وہ آپ نے تو روایت میں سنا ہوگا کہ بھئی جب وہ سارے قریش جمع ہو گئے آخر میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا
اپنے چچا سے کہا کہ بھئی جتنے لوگ جمع ہیں میں تو ایک بات ان سے چاہتا ہوں، ایک بات بس، اگر ایک بات میری مان جائے تو ساری عربوں پہ ان کی حکومت ہوگی اور سارے عجب ان کے غلام ہوں گے. وہ کلمہ ہے نا، ایک ہی بات ہے. تو جب انہوں نے سنا اس طرح پیش کیا کلمے کو، یہ نہیں کوئی خیراتی چیز ہے. تو جو سب سے بڑا پکا کافر تھا، نام تو آپ کو یاد ہے نا، اس نے کہا آپ کی باپ کی قسم 10 باتیں ماننے کے لیے ہم تیار ہیں. 10 باتیں، اگر یہ ہے کہ سارے عربوں پہ ہماری حکومت ہو جائے، سب ہمارے قبضے میں آ جائے، سارے اجمی ہمارے غلام بن جائے، اور کیا چاہتے ہو. تو اللہ کی نبی نے کلمہ ایسے پیش کیا ہے. یہ نہیں کہ کلمہ پڑھو اور بھوکے رہو انشاءاللہ لوگ آپ کو مارتے رہیں گے، جنت مل جائے. کیا مل جائے گی؟ یہ بتایا تھا کہ اس کو اگر آپ مان جاؤ گے، جو میں کہنا چاہتا ہوں، جو میں لے کے آیا ہوں ساری دنیا پہ. تو جب انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں 10 باتوں کے لیے، اللہ کے نبی فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ سمجھتے کیا، وہ انکار کر گئے کہ نہیں. اجعل الالہۃ الہ واحد ان ھذا لشیء عجاب. وہ بیماری پکی ہو گئی تھی ان کی، ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو انبیاء علیہ السلام اس لیے تشریف لاتے ہیں کہ انسان کی محنت جو ہے وہ صحیح جگہ پہ لگ جائے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اپنے اوپر محنت. اور اللہ کا شکر آپ تو لگے ہوئے ہیں. میں نے مولوی صاحب سے کہا، میں نے کہا بھائی یہ جو حضرات جس مشغلے میں لگے اس کے فضائل سناؤ تاکہ خدا نخواستہ ہمارے دل میں کوئی ناقدری نہ آ جائے. کیا نہ آ جائے بھائی؟ انسان پر محنت. اچھا، وہ ہمارے بزرگ تھے، کہتے بھائی دیکھو سارے مشکل کا ایک ہی حل ہے بس، کہ انسان ایک بات پہ آ جائے، اپنی اوپر محنت کر لے، اپنی جنس پر محنت کرے. انسان کا جنس کون ہے بھائی؟ وہی انسان ہے. سارا نظام درست ہو جائے گا، کوئی فکر نہ کرو، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. فرمانے لگے کب قسمتی سے اس وقت اس انسان پہ کوئی محنت نہیں. پھر خود ہی فرمانے لگے کہ لوگ کہتے کہ نہیں ماشاءاللہ انسان تو بڑی ترقی کر چکے ہیں. فرماتے ہیں جو کچھ محنت ہو رہا ہے انسان پہ نہیں ہو رہا ہے، وہ تو انسان کی سواری ہے. یہ جسم جو ہے نا ہذا مرکب، اصل انسان کون ہے؟ وہ تو روح ہے. کون ہے وہ؟ اصل انسان ہے نا. جب تک وہ روح موجود ہے تو علامہ صاحب بھی ہے، مفتی صاحب بھی ہے، قاضی صاحب بھی ہے، بادشاہ سلامت بھی ہے، جو کچھ نام رکھو. اور جب وہ پرواز کر کے تشریف لے جائے تو پھر کون ہے بھائی؟ کہ جنازہ پڑا ہوا ہے. کیا پڑا ہوا ہے؟ تو اس وقت جتنی دنیا میں سب کچھ ہے وہ انسان پہ محنت نہیں ہے، انسان کی سواری پہ محنت ہو رہی ہے. وہ جو جسم ہے اس کے تقاضے پورے ہو جائے بس. انبیاء علیہ السلام تشریف جو لاتے ہیں تو یہ بتاتے کہ دیکھو اصل انسان روح ہے. اگر انسان اس نقطے پر آ جائے تو یہ سواری کا مسئلہ تو کوئی ہے نہیں. نہ کیا خیال ہے؟ جس کو بادشاہت مل جائے، کیا مل جائے؟ بادشاہت مل جائے، اس کو بھی کوئی فکر ہے کہ میرے وہ جو سواری ہے نا، جو گدھا ہے، اس کے کوئی کیا کر لے، کوئی انتظام ہو جائے. کیا ہو جائے؟ وہ جو میرا ایک اونٹ ہے، جو ہے ایک بکری ہے دودھ کے لیے، کہتے جب بادشاہ بن گئے تو ان کے لیے کیا، وہ سارا ملک آپ کا ہے، پھر کیا ہے؟ تو اصل انسان پہ محنت ہے. فرماتے اس وقت انسان پہ محنت نہیں ہے تو ساری مصیبتیں اور ساری پریشانی اس وجہ سے. اب وہ انسان کی روح ہے اصل میں، اس روح پر محنت ہو جائے. وہ کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں ساتھیوں سے کہ بھائی کتنی محنت چاہیے، وہ وجود میں تو ہے نہیں. وہ کوئی سن لیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، وہ آ کر 2-4 رکعت پڑھ لیتے، کوئی سے روزہ چلہ لگا لیتے ہیں، کوئی سال لگا لیتے ہیں، پھر آسمان کی طرف دیکھتے کہ فرشتے نظر نہیں آ رہے. وہی دکھ اس لیے لگتا ہے کہ وہ محنت وجود میں نہیں ہے، کہ وہ محنت کیا ہے اور اس کے لیے کتنا وقت درکار ہے. وہ تو اپنی طرف سے میں عرض کر دیتا ہوں کہ بھائی سمجھنے کے لیے ہے کہ یہ جو انسانی جسم جو ہے پیدا ہوتے وقت وہ کتنا ہے؟ 1-1.5 فٹ کا ہے. 1-1.5 فٹ کا انسان 6 فٹ بن جائے تبھی تو کسی کام کا ہے نا بھائی. کوئی 1.5 فٹ والا یہاں آ سکتا ہے؟ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے کسی دکان پر بیٹھا دو، مدرسے والے لینے کے لیے تیار کے لیے بھی لے جاؤ اس کو. ہم کیا کرتے اس کو؟ تو کیا خیال ہے 1.5 فٹ جو انسانی جسم جو ہے، جو اصل انسانی مجازن اس پہ اطلاق ہو رہا ہے، یہ 6 فٹ بن جائے
تو اس کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ 40 دن چاہیے یا 4 مہینے چاہیے یا 3 سال چاہیے یا 5 سال چاہیے؟ کتنا وقت ہے؟ بولو بھائی، کتنا وقت لگتا ہے اس پہ؟ مسئلہ سالوں کا ہے. کس کا ہے؟ اور سالوں کے بعد 6 فٹ تب بنے گا، 5.5 فٹ تب بنے گا جب روزانہ کھلانا ہو یا کبھی کبھی؟ کھلاؤ روزانہ، پلاؤ روزانہ، خرچہ کرو، ملے گا کچھ نہیں ہے. مولوی صاحب سے جا کے دعا بھی کرو کہ مولوی صاحب عبداللہ کے لیے دعا کرو. کیا کرو؟ 16 سال کا مسئلہ ہوتا ہے. اب ہے سواری، کون ہے؟ تو اب اندازہ خود لگا دو، خود ہی قیاس کر لو کہ جب سواری کی ہے تو جو اصل انسان ہے سوار، وہ اپنے منتہا تک پہنچ جائے، کتنا وقت چاہیے اس کے لیے؟ اس کے لیے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے تھے. اب انبیاء علیہ السلام کیا لاتے تھے اللہ کی طرف سے؟ حضرت فرماتے مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ، آسان کر دیا انہوں نے کہ یوں سمجھو کہ دنیا میں انسانی جسم جو ہے یہ انسان اعمال صالحہ کی مشین ہے. قرآن میں ان الذین آمنوا وہی بار بار ہے، اس میں قصے بھی اسی کے ہو رہے، حالات بھی وہی ہے، وادی بھی وہی ہو رہی، اس کی چاروں طرف کہ ایمان اعمال صالحہ ہے. تو یہ انسان جو ہے یہ اعمال کی مشین ہے. دنیا میں پتہ نہیں کتنے مشینیں ہیں، ہزاروں لاکھوں مشینیں ہیں، ان میں سے کوئی کیا ہے؟ اعمال کی مشین نہیں ہے. کپڑے کی مشین ہے، چپڑوں کی مشین ہے. وہ ہمارے پٹھان بھائیوں کی تو نسواروں کا مشین بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ شاید پان والوں کے پان کی مشین بھی بن جائے گی. یہ ساری چیزوں کی مشینیں ہیں. ایک انسانی جسم اعمال کی مشین ہے. اب اس مشین کو کس نے بنایا ہے؟ یہ جتنے نام آتے ہیں نا کہ میڈل کیا ہوتے ہیں، مصنوعہ فی آبان، یہ ان کا بنا ہوا نہیں ہے. اس مشین کو اللہ جل جلالہ نے اپنے قدرت سے بنایا ہے، اور روشنی میں نہیں ہے، تاریکی میں. اور کتنی تاریکیوں میں؟ فی ظلمات ثلاث، قادر مطلق ہے. 3 تاریکیوں کے اندر یہ مشین اللہ نے اپنی قدرت سے بنا کر کے، اور پھر ہم میں سے ہر ایک انسان کو، بادشاہ سلامت کو بھی، فقیر صاحب کو بھی، اور درمیان میں جتنے بھی ہیں، ہر ایک کو اللہ نے یہ مشین بغیر پیسوں کے مفت دے دیا ہے. اگر مسئلہ پیسوں پہ ہوتا کہ پہلے مشین خرید لو. کیا خریدو بھائی؟ مکان تو بعد کا مسئلہ ہے، شادی وادی کرنا تو بعد کی بات ہے، پہلے اس مشین کو خرید لو. تو کیا خیال ہے؟ ساری زندگی قطر میں لگا دو، جان لگانا ہے. اس مشین کے جتنے پیسے، وہ قیمت کسی کے پاس ہے؟ کوئی بادشاہ خرید سکتا ہے؟ ایک عضو کو خرید نہیں سکتا ہے. اللہ نے اتنی قیمتی مشین اپنی قدرت سے بنا کر کے ہر انسان کو مفت دے دیا ہے. اور مشین چلانے کے لیے بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے، ورنہ پھر سب روتے رہتے کہ اللہ خیر کرے بھائی. باقی تو چھوڑ دو، اس مشین کا مسئلہ بن گیا ہے. ٹھیک ہے، باقی نہ ہو تو نہ ہو. پہلے لوگ وہ چلتے تھے. ہمارے مولانا فرما کرتے جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کوئی کہتے کہ حضرت گاڑی لے آؤ، کہ نہیں ہمارے پاس اپنی گاڑی 11 نمبر. کیا ہے 11 نمبر؟ جانتے ہیں صاحب؟ یہ تو گزارا ہو سکتے ہیں سب کے بغیر، تو ویسے ہماری عادت ہی خراب ہو گئی. 11 نمبر پہ الحمدللہ پہلے سب لوگ جا رہے تھے، وہ تو ہے انشاءاللہ. لیکن اگر اس کا چلان جو ہے اس پیٹرول پہ ہو جائے اور گیس پہ ہو جائے تو پھر سب سے بڑا مشکل مسئلہ تھا. تو اللہ نے فضل فرما دیا کہ اس مشین کا استعمال ان چیزوں سے نہیں ہے، وہ روح سے. کس سے ہے؟ اور روح کہاں سے؟ قل الروح من امر ربی. تو اللہ نے مستقل 80 سال کی زندگی اس کے لیے اندر تیل ڈال دیا کہ یہ روح ہے، جب تک یہ رہے گا چلے گا یہ مشین. ورنہ کیا خیال ہے اگر اس کا آپ شروع کرتے جس طرح زمانے میں باقی گاڑیوں کا حال ہے کہ اللہ ہی خیر کرے، کیا کرے. اس کے بغیر تو گزارا ہو سکتا ہے انسان کے اوپر، اگر چلانے کے لیے ہی ہوتا روح کے علاوہ تو پھر تو مجبوری تھی. اور پھر اللہ جل جلالہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، نبیا بعد نبی تترا. کیا دے کے بھیجا ہے؟ بس کہ اس انسانی مشین کا استعمال ٹھیک ہو جائے، اور یہ تب ٹھیک ہوگی جب انسان اپنے اوپر محنت کرے. اگر انسانی مشین کا استعمال ٹھیک ہو گیا تو اللہ پاک وعدہ ہے کہ اللہ جل جلالہ اس انسان کے تمام حالاتوں کو ٹھیک کر دیں. اب انسان کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا ہے؟
انبیاء علیہ السلام کیا لے کر کے آئے ہیں. تو باقی تو فقہی اصطلاحات ہے کہ اس میں فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، مستحب آداب بھی ہے. لیکن حضرت کے بیان میں مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کہ وہ فقہی اصطلاح مراد نہیں ہے، اس سے سارے احکامات مراد ہے. اس میں جو بھی ہے کہ اس انسانی استعمال کے لیے انبیاء علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے طرف سے طریقے لے کر کے آئے. اس انسانی مشین کو کیسے استعمال کرو گے؟ آپ کو بادشاہت مل جائے، فقر و فاقہ آ جائے، ساری دنیا کی حکومتیں مل جائیں، اس مشین کو کیسے استعمال کرو گے؟ تو اس مشین کو صحیح استعمال کرنے کے طریقے لے کر کے آئے ہیں. چاہے طریقے کا ہو، چاہے اوامر کا ہو، چاہے احکامات کا ہو. عبارات و نشتہ و حسن کا واحد، تعبیرات کا اختلاف ہے اس میں سے. اس انسانی مشین کو صحیح استعمال کرنا، بس اس پر سارا ہے. اور پھر اس کے لیے اللہ نے جو انتظام فرمایا ہے، تو ہر انسان کی پیچھے 2 فرشتے ہیں. بادشاہ سلامت کی پیچھے بھی ہے، چوکیدار کی پیچھے بھی ہے، علامہ صاحب کی پیچھے بھی ہے، ان پڑھ صاحب کی پیچھے بھی ہے، کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں. 2 فرشتے ہیں. فجر کی نماز سے کب تک؟ عصر تک ہے نا. اور 2 فرشتے عصر سے فجر تک. اچھا، اگر انسانوں کی تعداد جو بتایا جاتا ہے، ہم 7 ارب پر کر لیں، 700 کروڑ، اور ہر انسان کے پیچھے 2 فرشتے، 4 فرشتے ہو جائے، تو ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ 7 کو 4 دفعہ کر لو تو کتنا ہو جائے گا؟ 28 کتنا؟ 28 ارب فرشتے ہیں. کتنے؟ یہ صرف اعمال لکھنے کے لیے، باقی فرشتے تو چھوڑ دے. اتنا عظیم نظام ہے. اور پھر اللہ جل جلالہ نے طریقے دیے ہیں. اب 2 فرشتے ہیں، صاحب یمین بھی ہے، صاحب شمال بھی ہے. مشین کو صحیح استعمال کرنا جس کو آ گیا ہے، تو اس کا ہر استعمال عمل صالح ہے. اور اگر نہیں آیا تو اس کا ہر عمل کیا ہے؟ بغاوت ہے، نافرمانی ہے، گناہ ہے. دونوں لکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی پر اوپر سے فیصلہ ہے. تو جو وہ طریقے انسانوں کے اندر آ جائے، ان کا استعمال ٹھیک ہو جائے، یہی محنت ہے. جب وہ طریقے زندگی میں آ جاتے ہیں جو اللہ کی نبی لے کر کے آئے ہیں، اس پر اللہ خوش ہو جائیں گے. اور اللہ کیا دیں گے؟ اللہ ہمارے عجمی زبان میں تعبیر ذرا مشکل ہے، لیکن ایک لفظ ہے کہ اللہ راضی ہو کر کامیابی دیں گے. کیا دیں گے؟ وہ سب کو یاد ہے، لیکن پتہ نہیں کامیابی کیا چیز ہے. وہ کسی بھائی کا قصہ ہے، کسی نے پوچھا کہ بھائی کامیابی جو لوگ کہتے ہیں کہ کامیابی دین میں ہے، ایمان میں ہے، اعمال میں ہے، ملک و مال کی چیزوں میں کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں، ہم نے پہلے سنا ہی نہیں تھا. جب سے مسجدوں میں آنا شروع ہو گیا، کئی تبلیغ میں چلے گئے، کئی اجتماعات میں آ گئے، تو بہت سننے میں آتا ہے. سارے حضرات علماء کرام فرماتے، سارے بزرگ فرماتے کہ ساری کامیابی ایک اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کامیابی ناکامی نہیں ہے. اور اللہ نے دونوں جہان کی کامیابی ملک و مال کی چیتڑوں میں نہیں رکھی، ایمان و اعمال صالحہ میں ہے. سنا ہے بہت، سن کر ہمیں یاد ہو گیا. اور اتنا یاد ہو گیا کہ جب موقع خالی ہوتا ہے، کبھی ہمیں موقع مل جاتا ہے، ہم بھی وہی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں کامیابی، مخلوق کے ہاتھ میں کوئی کامیابی نہیں ہے، ملک و مال کی چیتڑوں میں کوئی کامیابی نہیں، ایمان و اعمال میں کامیابی. بولنا ہمیں بھی آ گیا، لیکن پتہ نہیں کوئی چیز ہوگی. بزرگوں کو پتہ ہے کہ کامیابی کیا چیز ہے. جس کو پتہ نہیں کہ کامیابی کیا چیز ہے، لاکھوں دفعہ کہو کیا اثر ہوگا اس کا؟ کہ ہاں بھائی کامیابی مل جائے گی، کہ ٹھیک ہے کامیابی مل جائے گی، لیکن پیسے بھی چاہیے. کیا چاہیے؟ تو کامیابی کیا ہے؟ کامیابی لفظ فلاح کا ترجمہ ہے. اب تو ماشاءاللہ سمجھو سارے عرب ہے، شبہ عرب بھی اور عرب بھی ہے. سنا ہے کہ عربی لغت میں لفظ فلاح سے زیادہ جامع لفظ شاید کوئی نہیں ہے. جہاں لفظ فلاح آ جائے نا، اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں بھائی؟ کامیابی آتے ہیں نا. سمجھو کہ دنیا آخرت میں جو کچھ چاہتے ہو سب کچھ اس میں آ گیا. ہمارے عجمی اصطلاح میں اگر اس کا کوئی لفظ بدل ہو سکتا ہے، کوئی نہیں، لیکن صرف سمجھانے کے لیے وہ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ. بس کیا بادشاہ؟ وہ مائیں جب خوش ہوتی بچے کو کیا دعا دیتی؟ اللہ آپ کو چوکیدار بنا دے، کہ میرے بیٹے کو اللہ کیا بنا دے. وہ آخری لفظ ہے کہ بادشاہ بن گیا تو پھر مزے کریں گے. حالانکہ بادشاہی پلاسٹک کی چیزوں کا اس کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ فلاح جو ہے
اللہ کے نبی یہی دعوت دے رہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. وہ مخاطب سمجھتے تھے کہ تفلحوا کیا چیز ہے. قرآن پاک میں بھی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون قد افلح من تزکی اولئک هم المفلحون. تو کامیابی اتنی جامع لفظ ہے کہ عربی زبان میں اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، سب کچھ ہے. جہاں تک کتاب و تعریفات کا مسئلہ ہے تو اس میں یہی بتایا گیا کہ مل فلاح، فلاح کس کو کہتے؟ الفوز بالمطلوب والنجات من المرہوب. انسان کے چاہتے پتہ نہیں کتنے ہیں، وہ سب کچھ ہو جائے، اور جس سے انسان ڈرتے ہیں کہ نہیں چاہتے کہ یہ نہ ہو، ان سب سے بچ جائے، اس کا معنی افلاح. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انبیاء نے آ کر انسانوں کو یہ بتایا ہے کہ جو کچھ ہم لے کے آئے اس کو مانو اور اس کو لے لو اور اس طرح چلو تو کیا ہو جائے گا. ایک لفظ میں سب کچھ بتا دیا کہ بے فکر رہو تفلحو. آپ کے جتنے حالات ہیں دنیا کی بھی اور قبر کی بھی اور قیامت کی بھی اور آخرت کی بھی، انسان کو اللہ نے محتاج بنایا ہے، فقیر ہے. سب کچھ جو ہے ان کا ایک ہی حل ہے. وہ ہمارے مولانا انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان کی اپنی اصطلاح تھی کہ انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، لوگوں سے کہتے کہ کیا چاہتے ہو، وسائل چاہتے ہو یا مسائل کا حل چاہتے ہو؟ تو کیا خیال ہے، وسائل چاہتے ہیں ہم لوگ یا اپنے مسئلوں کو حل کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، یہی مسئلوں کا حل ہے نا. اور سب کچھ ہے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو کیا کرو گے؟ روٹی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، بیچارے کا پتہ نہیں یہاں کیا ہو گیا، لیکن لوگ اندر ہی نہیں جا رہا ہے. تو انبیاء علیہ السلام جو دعوت دیتے ہیں کہ اگر تم مسائل کو حل کرنا چاہتے ہو، اس دنیا کی مسائل بہت کم ہے اور مرنے کے بعد بہت زیادہ ہے. یہ قطرہ ہے وہ سمندر ہے، یہ ذرہ ہے وہ پہاڑ ہے، اور سارے مسئلوں کو حل کرنا چاہتے ہو تو جو کچھ میں لے کے آیا ہوں اس کو مان کر کے اس کے مطابق چلنا شروع کرو تفلحو. اور اگر تم وسائل کے پیچھے بھاگنا چاہتے ہو اور اس راستے پر نہیں آ رہے ہو تو کرو محنت. جتنی محنت کرو گے اللہ کی مشیت پر ہے، جتنے چاہے آپ کو وسائل دے دے، اور پھر اللہ کے بغیر اپنے وسائل سے مسئلوں کو حل کرو، میں دیکھتا ہوں کس طرح ہوتا ہے. پھر صبر ہوتے رہتے ہیں. وہ درمیان میں اللہ پاک تھوڑا بہت موقع دیتے، وہ تو اس کی استدراج ہوتا ہے کہ اور آگے بڑھ جائیں اور آگے بڑھ جائیں، ورنہ آخر میں پھر وہی ہوتا ہے. تو انبیاء علیہ السلام تشریف لائے تھے. اب شکر ہے کہ وہ جتنا مجمع ہے ان کی نسبت اس کے ساتھ ہے کہ وہ جو انبیاء علیہ السلام تشریف لے آئے تھے، وہ جو طریقے لے آئے ہیں، آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کے آئے ہیں وہ ہمارے پاس قرآن و سنت کی شکل میں موجود ہے. اب اس قرآن و سنت جو ہے اس کی جو تشریحات ہے وہ سب عربی زبان میں ہے، اور ہم جو عجم تو عجم ہے، شاید عرب بھی عجم ہے، کیا ہے وہی، اس میں کوئی عرب نہیں ابھی. اس لیے ہمیں جو ہے کیا ہو گیا بھائی، آواز پیچھے وہ جا رہی ہے، آواز نہیں آ رہی بھائی، آ رہی. تو اس کے لیے الحمدللہ ہم نے آنا ہوتا ہے کہ بھی سب سے پہلے شروع کرو کامیابی کا وعدہ جو انبیاء نے کیا ہے اس دین کو سیکھنے کے لیے شروع ہوتے الفاظ سے، الف باتا سے شروع کرتے کہ بھئی تلفظ ٹھیک ہو جائے، عربی لہجہ ہو، مخرج سے ہو، زیر زبر بھی ٹھیک ہو، اعراب میں غلطی نہ ہو. پھر آ گیا وہ سب کہ آپ کے علم میں اس پہ زیادہ وقت نہیں لگانا چاہتا ہوں، اس پہ تقریباً لگ جاتے 5-6-7 سال. اگر ہم اصل عرب ہوتے تو ان چیزوں کی تو ہمیں ضرورت نہیں تھی. جو اصل تھے اس زمانے میں ان کو تو کوئی ضرورت نہیں، بغیر اس کے سمجھ رہے تھے قرآن حدیث کو. اب تو سارا ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے. تو ضرورت حادثہ کی بنا پر ہے. اس کے بعد پھر شکر ہے کہ اتنی استعداد پیدا ہو گئی کہ ما نزل ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو سمجھنے، اس کو پڑھنے، اس کو جو کچھ اصل معنی ہے سمجھنے کی استعداد پیدا ہو گئی. اور یہ بہت بڑی دولت ہے، اس کو کہتے ہیں علمی دین. کہ بھئی شکر ہے وہ تو آ گیا ہے. اب اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی شکر ہے جو کچھ ہم نے کیا ہے
کہ بہت کچھ ہے، ایک لفظ ساری جہانوں سے قیمتی ہے، لیکن وہ تب ہوگا، وہ سنا ہے نا کہ بھائی حضرت کی میں ملفوظات میں میرے خیال میں، کیونکہ استاد اپنے شاگرد کو مسئلے سکھاتے تھے، کہتے یہ مسئلہ جو ہے 1000 کا ہے، 1 لاکھ کا ہے، 2 لاکھ کا ہے، اتنا قیمتی ہے، تو سن رہے تھے. کسی دن جو ہے اس کا جوتا جو ہے پٹ گیا، تو بنانے والے کے پاس چلے گئے، انہوں نے کہا بھائی میرے خدمت کر لو. اس نے کہا پیسے میرے پاس نہیں ہے، آپ کو 1000 کا مسئلہ بتا دوں گا. کیا بتا دوں گا؟ کتنے کا؟ انہوں نے کہا بھائی مجھے مسئلے نہیں چاہیے، کہ پیسے ہے تو دے دو ورنہ چلے جاؤ. انہوں نے کہا 1 لاکھ والا بتا دوں؟ کہ نہیں، کہ 10 لاکھ والا بتا دوں گا. کہ چھوڑ دو مسئلے یار، اگر ہے تو. وہ تو مایوس ہو کر واپس آ گئے کہ استاد جی آپ نے تو میرا ویسے ذہن خراب کیا تھا کہ 1 لاکھ کا ہے، 10 لاکھ کا ہے، 15 لاکھ کا ہے، اور انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا. میں تو آج گیا تو اس موچی کے پاس جو ہے جوتا ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب ان کو کیسے سمجھائے؟ الفاظ کی چیز تو ہے نہیں، اور اس میں تو وقت لگتا ہے. تو میں نے بتا دیا کہ 6 فٹ بننے میں 16 سال لگتے ہیں، وہاں تک پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا؟ وہ 1 سال میں تو نہیں ہوتا ہے. لیکن منطق کی طرف پر سمجھانے کے لیے اس کو یہ کر دیا کہ استاد جی ماشاءاللہ تو شیخ تھے، ان کے پاس لوگ بڑے جواہرات لے کے آتے تھے. ایک قیمتی ثمین جو ہے جوہر ان کو دے دیا کہ جاؤ، لیکن موچیوں کے بازار میں نہیں جانا ہے، فروٹ والوں کے بازار میں نہیں. وہ جہاں سونے چاندی کا کاروبار، اس کے پیچھے جوہریوں کے ایک بازار ہے، وہاں چلے جاؤ اور معلوم کرو کس کی کیا، لیکن دینا کسی کو نہیں ہے. اچھا، اور اس سے پہلے یہ جو موچی ہے نا، ان کے پاس چلے جاؤ. کہاں چلے جاؤ؟ اس سے کہو کہ میرا جوتا ٹھیک کر لو. تو ان کے پاس چلے گئے کہ چلو مسئلوں پہ تو آپ کام نہیں کرتے ہو. کہتے چھوڑ دو، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں کچھ قیمتی چیز لے کے آیا ہوں، یہ لے لو، میرا جوتا ٹھیک کر لو. اس نے دیکھا تو کیا جانتے کہ جوہر کیا ہوتا ہے، یہ کیا چیز ہے. انہوں نے کہا یار کوئی چیز تو ہے نہیں اس میں، کوئی پیسہ میسا تو ہے نہیں، میرا چھوٹا بچہ ہے، اس کے کھلونا بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ اچھا، پھر کوئی وہ بیری والے تھے، اس کے پاس چلے گئے، ان کو دکھا دیا. اس نے بھی وہی جواب دے دیا کہ یار کسی کام کا تو ہے نہیں یہ چیز، بس میں اس کو کیا ہوتا ہے، وہ چٹانک اور آدھا چٹانک جو ہوتا ہے نا، شاید وہ بنا دوں یا اپنے بچوں کو کھیلنے کی دے دوں. اس کے بعد پھر چلے گئے وہ جوہریوں کے پاس. ان کو جب دکھایا تو وہ دیکھ رہے تھے، غور سے دیکھ رہے تھے، بھائی حضرت کہاں سے تشریف لے آئے. وہ اس جوہر کو دیکھ رہے، اس بندے کو دیکھ رہے کہ یہ آپ کی چیز تو نہیں ہے. وہ ہمارے بزرگ تھے، بھائی کیا نام ہے، وہ واپسی کی بات جو کرتے تھے، وہ کہتے دیکھو اسلام بہت قیمتی ہے، ایمان بہت قیمتی ہے، لیکن جب محنت نہیں ہو رہی ہے تو دنیا کے سامنے اسلام کے نام لینے والوں نے ایمان کے نام لینے والوں نے اس چیز کو مشتبہ بنا دیا ہے. پھر بتایا کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس اصلی جوہر ہے جو پتہ نہیں کروڑوں نہیں کربوں کے ہیں، لیکن اس کے کپڑے جو ہے پرانے پٹے ہوئے کپڑے ہیں، جوتا بھی نہیں ہے اس پہ، سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے. آپ اس کے ہاتھ میں جب اس لوگوں کو دیکھتے کہ اس کے پاس اتنا قیمتی ہیرا ہے، تو لوگ کشمکش میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یار یہ یا تو نقلی ہے، یہ ویسی نقلی چیز بنائی، پلاسٹک کی چیزیں بنتی ہیں نا، تو کہ پلاسٹک کی چیز ہوگی، یا تو نقلی ہے یا یہ چور ہے. کون ہے؟ کسی بادشاہ کے خزانے سے چوری کر کے لے آئے. ورنہ ان کو دیکھو یہ نہیں ہو سکتے. فرمایا کرتے کہ حالانکہ اصلی ہے، کیا ہے؟ پلاسٹک کی نہیں ہے، اصلی ہے، اور چوری کے مال نہیں، اس کا اپنی ذاتی ہے، لیکن اس کی شکل نے اس کو مشتبہ بنا دیا. کیا بنا دیا؟ کیا بنا دیا اس کو؟ تو جب ان کے پاس چلے گئے تو وہ دیکھنے لگے کہ وہی کہاں سے. پھر پوچھے بھائی اب کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ حضرت کا نام لیا کہ میں تو اس کا شاگرد. کہ ہاں حضرت کے ساتھ ماشاءاللہ ان کے مریدین بہت ہیں. کیا ہے بھائی؟ ان کے شاگرد بہت ہیں، وہ اس کے پاس ہو سکتے ہیں، اس کا وسوسہ ختم ہو گیا، ورنہ کہتے ہیں کوئی چور ہے. کیا ہے؟ تب جب واپس آ گئے تو استاذ نے کہا یہی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے اتنی قیمت کا، لیکن جوتے کیا ہے
وہ گانٹنے والے جو ہوتے ہیں اور بیری کے کیا وہ تاجر، اس کو کیا پتہ ہوتا ہے؟ ان کو پتہ ہوتا ہے. کہتے یہ جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں لاکھوں کا، مخلوق کو کیا پتہ ہے خالق کائنات کی اس کی قیمت ہے. اپنا تعلق پیدا کرو اللہ کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ بس. اس لیے انا عند ظن عبدی بی، حدیث قدسی ہے نا کہ انسان کے ساتھ جو اللہ کی طرف سے معاملہ ہوتا ہے کس پہ ہوتا ہے؟ اس کی یقین پہ ہوتا ہے. تو شکر الحمدللہ یہاں تک تو بہت کچھ ہو گیا. اللہ پاک برکت دے دے. ماشاءاللہ بہت کچھ ہو گیا ہے. اور جو کچھ ہمیں خیر دکھائی دے رہے دنیا میں اس کی برکت ہے ماشاءاللہ. لیکن یہ مت سمجھو کہ سفر ختم ہو گیا، ابھی تک ہم راستے میں ہیں. آگے کیا باقی ہے؟ آگے اس پر یہ محنت ہے کہ جو کچھ قرآن حدیث الحمدللہ سارے مسلمان پڑھ چکے سن چکے ہیں، کوئی زیادہ کوئی کم، کوئی علماء کرام براہ راست جو ہے ان کے شاگرد مسجدوں میں سن رہے. اب اس پر محنت ہو جائے کہ اپنے دل کا جو یقین ہے سب سے پہلے وہ اس کے مطابق ہو جائے. اللہ کی کتاب میں جس ذات سے ہونا بتایا گیا ہے اس ذات سے ہونا دل میں آ جائے، اور جن مخلوق سے نہ ہونا بتایا گیا ہے ان سے نہ ہونا دل میں آ جائے. اور جن ایمان و اعمال صالحہ پر اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہونا بتایا ہے کہ وعدہ ہے، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، اس میں اس سے ہونا نظر آ جائے. اور جن پہ نہ ہونا ہے کہ سارے دنیا کی چیزوں کو جمع کرو، ایمان و اعمال نہیں ہوگی تو فی الدنیا عیش ضنکا و فی الآخرۃ عذاب علیم ہوگا. یہ بات پیدا ہو جائے. یہ ہے اپنے دل پر محنت. اب یہ دل بادشاہ سلامت ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ. اگر دل پر صحیح محنت ہو کر دل کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ اس انسان کا دل اللہ کی غیر سے اللہ کی طرف ہو جائے گا. اور اسی کو آخری چیز ہدایت کی تو کافی درجات ہیں نا. آخری درجہ اس کا مفہوم ہے کہ بھائی اللہ پاک وہ نور نصیب فرما دے جس روشنی کی برکت سے انسان کا دل اللہ کے غیر سے اللہ کی طرف ہو جاتا ہے. اور حضرت فرماتے کہ جس دن دل اللہ کی طرف ہو جائے گا انشاءاللہ اسی دن سر سے لے کر پیر کے ناخن تک بدل جاؤ گے انشاءاللہ. ان الدین لیسر، دین کے اندر مشکل کوئی چیز نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ دل اللہ کے غیر کی طرف نہ ہو، اللہ کی طرف ہو جائے. اور ہمارے آج کل کی زبان میں دل میں غیروں کا یقین نہ ہو، دل میں اللہ کے ذات و صفات، اللہ کے قدرت خزانوں پر یقین آ جائے، پھر دین بالکل آسان ہے. ایک محنت یہ ہے. اور پھر اس کے ساتھ یہ محنت ہے، لیکن وہ زیادہ محنت نہیں ہے اعمال کی، سب سے زیادہ یہی ہے. وہ مفتی فرمایا کرتے تھے کہ بھائی شرم کی بات ہے لیکن کیا کرے، اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا ہے. فرماتے جس طرح مادی نظام ہے دنیا میں اس پر محنت ہو رہی ہے، لیکن اس میں سب سے پہلی محنت پیسوں کی ہے. کس کی ہے؟ سب سے پہلی محنت کیا ہے کہ سب کچھ بازار میں موجود ہے الحمدللہ، چیزوں کی کوئی کمی نہیں انشاءاللہ. تیل بھی ہے انشاءاللہ، گیس بھی ہے، پیٹرول بھی ہے، سب کچھ ہے. پیسے چاہیے. کیا چاہیے؟ تو سب بلا شرکت پیسوں کی محنت اور پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن یہ بتاؤ کہ پیسے جو بقدر حاجت جتنی چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے اتنا سرمایہ آ جائے حلال کی تو وہ چند دنوں کی ہے یا سالوں کی ہے؟ بولو بھائی. میرے خیال میں یہاں تو یہ مسئلہ بہت آسان ہے کہ مسئلہ وہ سالوں کا ہوتا ہے، وہ چند دنوں کا نہیں ہوتا ہے. میں تو اس اب کہتا ہوں کہ جو اپنے ملک میں کام کرتے وہ بھی جو باہر جاتے ہیں ان کا سروزہ 3 سال کا ہوتا ہے. کتنا ہوتا ہے؟ پہلی دفعہ جب آتے کتنا ہوتا ہے؟ تو اس پہ وقت لگتا ہے. اور جب یہ بات پیدا ہو جہاں مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو شرم کی بات ہے لیکن کہ جس طرح پیسہ ہے پیسوں پر محنت کر کے باقی سب کچھ خریدنا آسان ہوتا ہے. اس طرح جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ضمانت فلاح کی اور دونوں جہان کی کامیابیوں کی اور مسائل کے حل کی، اس کے لیے سرمایہ ہے ایمان. اس پہ سب سے زیادہ وقت لگتا ہے. اور ایمان کے ساتھ اخلاص دونوں ساتھ ساتھ ہیں. کلما کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود. یہ الگ الگ نہیں ہوتے. لیکن حضرت فرماتے اس زمانے میں ایمان سیکھنے کا رواج نہیں. وہ سارے مطمئن اللہ کا شکر کہ ایمان تو موجود ہے. اب میں اپنی طرف سے کہتا ہوں کسی مسلمان بھائی کا نام اگر مومن خان ہو، کیا ہو؟ مومن خان.
کسی مومن خان کو سمجھاؤ کہ اللہ کی بندی ایمان سیکھو، کہتے کیا کہہ رہے ہو، میرا کارڈ دیکھو، میرا نام ہے مومن خان ولد مسلم خان. کیا ہے؟ کون ہے؟ بھائی ایمان تو موجود ہے، دعا کرو نوکری مل جائے. کیا مل جائے؟ کوئی دکان ہو جائے، باقی کام سب ٹھیک. ایمان ہے. اب ان کو سمجھانا کہ ایمان سیکھو، ہاں کریں گے، کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے. اور رواج میں ہے نہیں. اتنا ہو گیا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے فضل فرما دیا. شروع سے مسجدوں میں رہے، مدرسوں میں رہے، تبلیغ میں رہے، تو اتنا کچھ احساس پیدا ہو گیا. کچھ کیا زیادہ غصہ اور کوئی زیادہ بغاوت نہیں کرتے کہ ہاں بھائی بات تو ٹھیک ہے، ہونے چاہیے. ورنہ جو عام لوگ ہوتے ہیں نا، کسی کو ایمان سیکھو ایک دو دفعہ تو آپ کا احترام کر لیں گے، آخر میں کہتے مجھ سے میرے بارے میں کوئی شک ہے، میں کوئی کافر ہوں، میں آپ سے زیادہ کیا کس ایمان والا ہوں؟ پکی ایمان والا ہوں. اور مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ نواقف ہوتے ہیں نا، جو ہمارے ملکوں میں ہے نواقف لوگ، اس کو آپ جو کہتے ہیں، وہ اپنے متعلقین کو سمجھاتے کہ یہ جو مولوی آپ کے پاس آتے ہیں نا کہ ہم نے کلمہ پڑھا، ایمان یقین کی بات ہو رہی ہے، مسجد میں ایمان سیکھو، یہ تمہیں مسلمان نہیں سمجھتے. دیکھو نا، کہتے ایمان سیکھو، کہتے کتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہیں ان کو. کہتے ہیں کافر کو ہم مسلمان کو ہم کافر نہیں کہتے، مسلمان ہے، مومن ہے، شکر ہے. لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں ایمان سیکھو، یقین سیکھو، ایمان یقین کی بات ہوگی. بھئی کیا معنی ہے اس کا؟ فرماتے بھی ہم بھی کہتے کہ مومن ہیں، اور ہم نہیں کہتے، خالق کائنات بھی کہتے کہ تم مومن ہو. کہتے قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یہ نہیں کہ یا ایھا الذین کفروا، ایمان یقین کے بات ہو رہی، نعوذ باللہ تمہارے پاس ایمان ہی آ جاؤں. تم مومن ہو. تو جب مومن ہو تو پھر کیا ہے؟ حاصل ہو محصول ہو تو تحصیل حاصل ہے. تو سمجھے کئی جگہوں میں بیان کرتے تھے اس کو. مفتی جناب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے اجتماع میں بھی، اراؤنڈ میں بھی بیان کرتے تھے کہ سمجھنے کے لیے ایک آسان تعبیر ہے. یوں سمجھو کہ اللہ پاک فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا، پاکستانی ایمان والوں. کون سے ایمان والوں؟ ایک دفعہ پاکستانی ایمان کا، ایک دفعہ کراچی ایمان کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، پاکستانی ایمان والوں. بالکل پاکستانی مومن خان ہے. کون ہے بھائی؟ پاکستانی ایمان تو ہے، مانتے ہیں ہم اس کو. آگے حکم ہے آمنوا باللہ ورسولہ. اگر بندہ بننا چاہتے تو مکہ مدینے والی ایمان سیکھو. کون سی سیکھو؟ یہ اس کا آسان تعبیر ہے. اور قرآن میں تو آپ لوگ پڑھ چکے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کو سیکھتے سیکھتے جو ہے، چلو میرے خیال میں وہ جو ہم بیٹھے ہوئے بھی 4 بھی لگائے ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک دفعہ اس طرح کے ہمارے حضرات جمع تھے. میں نے کہا بھئی ہم لوگ کہتے ایمان یقین، ایمان یقین، یہ کیا چیز ہے؟ ایک ہی چیز ہے؟ کوئی الگ الگ چیز ہے؟ کوئی الفاظ ہے؟ کوئی حقائق ہے؟ یا لوگوں نے ویسی سیاست لوگوں کو اٹھانے کے لیے کوئی سیاسی نعرہ بنایا ہوا ہے؟ تو سارے خاموش تھے. ایک مسلمان نے کہا دونوں ایک ہی چیز ہے، بس ایمان بھی ہے یقین بھی، سارے کی تعبیرات مختلف ہیں. خیر وہ تو قصہ جو ذرا اس کا وہ گڑی بہت تیز چل رہی ہے. میں نے کہا بھائی آخر میں نے کہا دیکھو مفتی صاحب رحمۃ اللہ معرف القرآن میں اس کو واضح کیا ہے کہ دیکھو ایمان کس کو کہتے ہیں. آسان سی بات ہے، تعرف الاشیاء باضدادها، کہ ایمان تصدیقی قلبی ہے، اس کے مقابلے میں تکذیب ہے. تو شکر ہے کہ اس مجمع میں بھی اور مسلمانوں کے ملکوں میں بھی تکذیب والے کوئی نہیں، سب کہتے صدق اللہ. چاہے جتنا بھی گناہ گار مسلمان ہو، تلاوت کو سن کر کے صدق اللہ و صدق رسول اللہ. لیکن ایقان کے مقابلے میں، یقین کے مقابلے میں تکذیب نہیں ہے. ایقان کے مقابلے میں ہوتا ہے شک و تردد. تو آخرت میں ایک دن جو ہے، کسی نہ دن انشاءاللہ آخر میں نکل کر کے جنت میں آنے کے لیے تصدیق کافی ہے انشاءاللہ. یہ بھی بڑی دولت ہے. یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا جس کے پاس یہ بھی نہیں ہے. وہ روایت آپ کو معلوم ہے کہ سب سے آخر میں ان کو لایا جائے گا. اس وقت وہ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش یہ ادنا درجے کی زبانی ایمان بھی ہوتا تو آج کام آتا. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. لیکن دین پر چلنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے، اس کے لیے ایقان چاہیے، یقین چاہیے. اب یقین کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے، کتاب و تعریفات والوں نے لکھا ہے العلم التام الذی لیس فی ادنا شک، کوئی ذرا تردد شک باقی نہ رہے، بالکل سامنے ہو جائے. پھر اس میں درجات ہوتا ہے، یقین سے آگے حق الیقین ہے، کیا ہے، لیکن یقین میں شک نہیں ہوتا ہے.
تو یہ سیکھنا کہ جو کچھ قرآن میں ہے، کتاب اللہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارکہ حدیث میں ہے، اس میں جو تصدیق تو اللہ کا شکر ہے پیدا ہوتی ہمارے پاس موجود ہے. اتنی محنت ہو جائے کہ شک مک باقی نہ رہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہتے ہیں بالکل یقینی. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، بالکل یقینی. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، بالکل یقینی. وہ ایسا فرما کرتے تھے کہ وہ جب چیز وجود میں نہیں ہوتا ہے تو شروع میں کچھ لوگ حضرت رائے پوری کے پاس تشریف لے گئے کہ تبلیغ والے باتیں کرتے تو اسباب کی نفی کر رہے. اس نے کہا وہی تو خطرناک بات ہے، بلاؤ. تو بڑے حضرت کو بلایا. میں کہا بھئی یہ کیا بات ہو رہی کہ حضرت ہم کہتے دعا بھی سبب، کہ ہاں دعا تو سب سے بڑی سبب ہے. ایک دفعہ مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ بیان فرما رہے تھے جمعرات کے دن، عصر کے بیان فرما رہے تھے، کوئی ترجمہ کر رہے تھے. ہمارے سارے سعودی عرب والے بڑے بڑے بزرگ مشائخ موجود تھے. مولانا نے اس کو سمجھانے کی کوشش کر دی کہ بھئی ایمان کیا ہے، یقین کیا چیز ہے. تو عرب چلے گی مولانا کے پاس کہ مولانا یہ کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ تو اسباب کی نفی کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ مولانا نے فرمایا ترجمان کون تھے کہ فلان کے، بلاؤ ان کو. وہ ترجمان کو بلایا اور ترجمان کو مخاطب کر کے اس کو سمجھا رہے ان عربوں کو کہ دیکھو ہمارے جو بیانات ہے، یہ جو ہمارے بیانات ہے، ہم چیزوں کی نفی نہیں کر رہے ہیں، مخلوق کی نفی نہیں کر رہے. وہ تو آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے. مخلوق اور چیزوں کی یقین کی نفی کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کس کی نفی کر رہے ہیں؟ اور وہ کیا سمجھتے ہیں؟ اسباب کی نفی کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کہ اسباب کی نفی نہیں ہے، اس کو تو ہادہ حلال و ہادہ حرام، یجوز ولا یجوز، شریعت پورا اس کے ہی. اس سے زندگی بننے کا جو یقین اندر میں وہ کسی شکل میں ٹھیک نہیں ہے. ذرا اس پر اعتماد نہ ہو. اعتماد کس پر ہو؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. باقی ان میں لگنا نہ لگنا وہ تو احکامات کے ابھی امتحان کی بھی کی چیز سامنے دکھائی دیں گے. سب آپ اپنے طرف کھینچیں کہ دیکھو میں کر رہا ہوں، مجھ سے ہو رہا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ اندر کی آواز ہو کہ نہیں میں تو آپ کا نہیں ہوں، میں کس کا ہوں؟ اللہ کا ہوں. اللہ کا بندہ بن جائے، اس پر محنت ہے. اور اس کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگر اس پر کوئی صحیح مقدار میں محنت ہو جائے تو آگے پھر اعمال ٹھیک کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا. مجھے آپ کے ماحول سے ایک بات سمجھ میں آ گئی. آپ کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں ماشاءاللہ. اس بڑی گاڑی کی بریک فیل ہو جائے، کیا ہو جائے؟ بریک جانتے ہو نا؟ اس میں عربی میں تو میں ترجمہ نہیں کر سکتا، اس جو عربوں میں اردو میں تو آسان ہے. یہ بریک فیل ہو جائے بالکل، اور آپ بڑی گاڑی میں بیٹھے ہوئے اس طرح موشن کے ساتھ، اور گاڑی آپ کے ہاتھوں سے بے قابو ہو گیا، سامنے والد صاحب تشریف لا رہے ہیں اور گاڑی اس کے اوپر جا رہی ہے. آپ چاہتے ہو کہ اس کو قتل کرے؟ بولو بھائی. لیکن کیا ہو رہا ہے؟ ہاں، بیٹا سامنے آ رہا ہے، بھائی سامنے آ رہا ہے، میں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، گھبرا بھی رہا ہوں، لیکن نہیں ہو رہے. کیا وجہ ہے؟ آپ حضرات بتا دو بھائی، زور سے کہو نا. بریک فیل ہو گیا بس. جتنے منکرات ہیں، جتنے فواحش ہیں، جتنے خرابیاں مسلمان ہیں، کیا مسلمان نہیں چاہتے ہیں؟ کمزور سے کمزور مسلمان بھی سمجھتے کہ بھئی نہیں ہے، گندگی میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ہاں، میرے خیال میں ایمان سیکھنا مشکل ہوتا ہے، بریک کا مسئلہ آسان ہے. کیا ہو گیا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، کیا ٹھیک ہے؟ وہ قرآن کی اصطلاح سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور گاڑی والی اصطلاح سمجھ میں آ رہی ہے کہ بریک فیل ہو گیا ہے، بس اس کو ٹھیک کرو انشاءاللہ، پھر چلاتے رہو. جہاں انشاءاللہ کہ جہاں اشارہ آئے گا تو کیا ہو جائے گا؟ بولو بھائی. ہاں بس اگر یہ اندر کا بریک ٹھیک ہو جائے، اندر کی یقین ٹھیک ہو جائے، تمام احکامات پہ چلنا آسان ہے اور بچنا بھی آسان ہے جہاں منع کیا ہے. اگر خدا نخواستہ یہ نہ ہو تو پھر دین پر چلنا مشکل ہے. تھوڑا بہت کریں گے تو وہ بھی اپنے رواج کے مطابق ہوگی، وہ بھی اپنے دل کے مطابق، تو اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں. اب ان سب کے لیے آسان طریقہ کیا ہے کہ اس کی جگہ مسجد ہے. انسان کی تربیت کی جو جگہ ہے وہ مسجد ہے. اب صرف مسجد کا ہونا کافی ہے، اس کے ساتھ اور کچھ بھی نہ ہو.
اس لیے کہ اصل نمونہ مسجد نبوی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں ان شکلوں میں سے کوئی شکل آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ ہمارے مفتی صاحب اس کو کہتے تھے، مفتی جناب الدین صاحب، کہ یہ الا بلا کوئی نہیں تھا وہاں پہ. جتنے الا بلا بڑھ رہے اتنے تالے لگ رہے ہیں. کیا لگ رہے ہیں؟ اور جتنے مسجد میں داخلہ مشکل ہو گیا کہ اندر نہیں آنے دیں گے آپ کو، نکلو یہاں سے. اس کو خالی کرو تو انشاءاللہ پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہ تالے لگیں گے نہ دروازے ہوں گے. ہم سب نے فرمایا تھا کہ میں خود سن 47 میں جب ملک تقسیم ہو رہا تھا، اس وقت میں اس زمانے میں حج پہ گیا تھا. اس زمانے تک جو ہے اندر کوئی سب نظر نہیں آ رہے مسجد نبوی میں. وہ کنگریوں پر ہم بیٹھتے تھے ماشاءاللہ، لیکن اعمال کے اعتبار سے 24 گھنٹے آباد. ہدایت کی روشنی اتنی ہے کہ محراب کے اندر جنت دوزخ دکھائی دے رہا ہے. تو مسجد کا کام صرف اتنا نہیں ہے کہ تالا لگا دو تالا کھول دو. کیا کر دو بھائی، یہ تو اس زمانے کا رواج ہو گیا. اللہ کرے اصل پہ ہم آ جائیں. اور سب نے ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ ہمارے فیصل آباد میں مسجد بن رہی تھی، تو ایک ساتھی میرے پاس آیا کہ مجھ صاحب وہ گیس کی بہت ضرورت ہے، سردی ہے بہت اور بجلی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے. مجھ صاحب نے فرمایا کہ اچھا یار، اس مسجد بیچارے نے ہمارے سارے انتظامات کو تقریباً مکمل کر دیے ہیں، صرف چارپائیوں کو بستروں کی مسئلہ باقی کہ وہ بھی ہو جائے. کیا ہو جائے؟ اللہ کی شان. اس دن جب میں آیا پہلی مسجد میں نے دیکھا وہ درمیان میں چارپائیوں کی شکل پہ وہ لگے ہوئے شاید کیا وہ بستر بھی ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ الحمدللہ یہ لوگ پہنچ چکے ہیں کہ اس مسجد بیچارے نے ہمارے جسم کے سارے انتظامات کر دیا. مسجد جس کے لیے بنا ہوا ہے اس سے تقریباً خالی ہے. کیا ہے؟ بالکل تو خالی نہیں ہے، تقریباً کیا ہے، تحدیداً نہیں ہے کہ اس سے خالی ہے. تو یہ سارا مسئلہ اس کا ہے کہ اللہ کرے ہم سب کے دل مسجدوں میں لگ جائیں. اور پھر بننے کا جو آسان طریقہ اس کے لیے بالکل آسان ہے، وہ کیا ہے؟ شکر ہے ایمان کی جگہ برک کی جگہ دل ہے. کیا ہے وہ؟ کئی لندن سے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ ہم محتاج نہیں کسی کی. اللہ نے دل ہر ایک کو دے دیا ہے، بس اس کے اندر ایمان کامل پیدا ہو جائے. کیا ہو جائے؟ یقین پیدا ہو جائے. دل سب کے پاس موجود ہے. اور پھر شکر ہے کہ بس محنت کی ضرورت ہے. ایمان اور یقین کے جو الفاظ ہے یا جو کلمہ کہو وہ بھی سب کی زبانوں پر ہے، سب کی زبان پر ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ سنا کسی بزرگ کے مہمان آئے، اس بزرگ نے مہمان کے اکرام کے لیے چائے بنائی، دودھ والی چائے. وہ ہمارے خدمت والے وہاں جو ہمارے ہوتے ہیں اس میں وہ بغیر دودھ کی چائے لیتے کہ سلیمانی چائے ہے. میں کہتا اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو مسلمانی چائے چاہیے. کیا چاہیے بھائی؟ سلیمانی کسی اور کو دے دو. تو اس نے چائے بنائی دودھ والی، اس کے اندر چینی بھی ڈال دی اور چمچ رکھ کے سامنے کر دیا. اس نے جلدی سے بسم اللہ کر کے گڑ بن لیا. کہنے لگا چینی نہیں ہے. وہ مجھے فرمانے لگے اللہ کے بندی چینی میں نے خود ڈالی ہے، چینی موجود ہے اور چمچ بھی ہے. اور شکر ہے اللہ نے آپ کو 2 موٹے موٹے ہاتھ بھی دیے. کیا دیے بھائی؟ فالج تو نہیں ہوا ہے نا کہ کرو نا کچھ تھوڑا بہت کام. تو کیا ہوتا ہے، وہ تو سب کو متفق والے ہیں نا کہ شروع کرو، یوں کر لو انشاءاللہ بھی ہو جائے گا. بس 2 منٹ کی محنت ہے اور 2 منٹ کی مٹاس ہے. اللہ ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے، تقویٰ کی حلاوت نصیب فرما دے، اخلاص کی حلاوت نصیب فرما دے. وہ کہاں تک ہے؟ قبر تک ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابد الآباد تک ہے. اس پر اگر 40 سال لگ جائے تو کیا مشکل ہے؟ کوئی 30 سال لگ جائے، کوئی 20 سال لگ جائے، کوئی مشکل نہیں ہے. حق تو اس کا یہی ہے، لیکن کیا کریں ہم کمزور ہیں. کیا ہے بھائی؟ ہماری مشغولیت ہے. صدر فرماتے کہ دیکھو یہ ایمان سیکھنا، اخلاص سیکھنا، اعمال صالحہ سیکھنا، مشین کو ٹھیک کرنا، بریک کو مضبوط کرنا، یہ رواج میں نہیں ہے. گاڑی والے رواج میں ہے، انسان کا رواج میں نہیں ہے. اس کے لیے پھر فنون بھی ہوتا ہے کہ بھئی اب جو نام ہے اس کے لیتے کہ یہ انسانوں کو ٹھیک کرنے کے لیے علم طب والے ڈاکٹر ہے، وہ عمارتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ کیا انجینئر ہوتے ہیں، ان کے لیے مکینک کیا ہوتے ہیں اس میں وہ چیزوں کا. اس کے لیے یونیورسٹیاں بنی ہوئی 20-20 سال لگاتے وہاں پہ بلا مبالغہ اور کروڑوں خرچ کرتے ہیں. اور 20 سال کے بعد امتحان دے کر جب آخر میں کوئی بن جاتا ہے امتحانوں کے بعد کہ نہ جہاں، تو پھر 500 اونٹ تو ان کو نہیں دیتے ہیں، نہ بکریاں دیتے ہیں، ایک کاغذ دیتے ہیں ان کو. اس کاغذ کا نام تو سب کو یاد ہے کہ یونیورسٹی والے کاغذ دیتے ہیں.
اس کاغذ کا آخرت کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے. اس کاغذ کو لے کر کے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو جائے کہ فلان جگہ کسی کاغذ ہے ماشاءاللہ، پھر کسی اور بڑے ملک کا نام لے لو، تو کتنے دروازے کھل جائیں گے جنت کے 8 دروازوں میں سے، کہ ایک دروازہ بھی نہیں پکڑ کے بگانے کے نکلو یہاں سے. ان کاغذوں پہ نہیں ہوتا ہے. قیامت کے دن وہ کاغذ دکھا دے تو انشاءاللہ پلاسٹر کی کرسی مل جائے گی، اور قبر میں دکھا دو گے تو کیا ہو جائے گا؟ مد بصری یا مد قدم ہے کہ تنگ ہونے کا تو خطرہ ہے. کیا ہوتا ہے بھائی حساب کتاب اگر شروع ہو جائے، کھلنے کا تو کوئی نہیں ہے. تو پھر یہ سارے لوگ لگے ہوئے کیا ہو جائے کہ ہاں دنیا میں کچھ ہو جاتے، وہ بھی یقینی طور پر نہیں. من الامکانیات، ممکن ہے کوئی اچھی نوکری اس کی برکت سے مل جائے. کیا مل جائے؟ وہ یقینی نہیں ہے. کتنے کاغذوں والے سڑکوں پر گشتیں کر رہے ہیں، بد دعائیں دے رہے ہیں کہ بھئی وہ ہمارے پاس اتنی بڑی چیز ہے لیکن نوکری نہیں مل رہی. اس پر 20-20 سال لگتے بلا مبالغہ. اور جس ایمان اخلاص اعمال صالحہ پر امکانیات نہیں ہے، وعدہ خداوندی ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا ان اللہ لا یخلف المیعاد. تو کیا خیال ہے اس کو سیکھنے کے لیے کوئی 4 مہینے، کوئی 5 سال ہے، کوئی 10 سال ہے؟ کتنا وقت چاہیے اس کے لیے؟ اگر انصاف ہمارے ہاتھوں میں دے کہ فاعدلوا ایھا القوم، چلو انصاف آپ کے ہاتھ میں، خود ہی فیصلہ کرو. اس کاغذ پر 20 سال لگاتے ہیں اور کروڑوں خرچ کرتے ہیں. اس دولت کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ لیکن استعداد نہیں ہے، کمزور ہے. اگر صحیح بتا دیا جائے کہ 40 سال چاہیے تو میرے خیال میں کوئی قریب آنے والا بھی نہیں ہوگا، سب بھاگ جائیں گے. حضرت فرماتے کہ مرکز خالی ہو جائے. کیا ہو جائے گی؟ فرماتے ہم نے پھر کیا کیا؟ ہم نے وہی کیا جو انہوں نے کیا ہے. وہ سب سے پہلے وہاں یونیورسٹیوں میں کالجوں میں نہیں بیچتے ہیں، وہ سب سے پہلے چھوٹے بچوں کو پرائمری میں ڈالتے ہیں. پرائمری ہمارے یہاں تو 5-6 سال کا ہوتا ہے، یہاں پتہ نہیں کتنے کا ہوتا ہے، ابتدائیہ جس کو کہتے ہیں. تو وہ 6 سال میں کوئی فن کا ماہر نہیں بن سکتا ہے. بن سکتا ہے اگر 6 سال میں کوئی آ جائے کہ میں بن گیا ڈاکٹر، علاج شروع کر، سب کا بڑا غرض نہیں کرے گا. وہ 6 سال کس لیے ہوتا ہے؟ صرف ذہن بنانے کے لیے، کہ اس کا پڑھنے کا ذہن بن جائے، کوئی شوق پیدا ہو جائے تاکہ آگے اپنے شوق سے جانا شروع کر دیں. حضرت فرماتے ہیں ہم نے اس محنت کو جو رواج میں نہیں ہے، ایمان سیکھنا، اخلاص سیکھنا، ایمانی صفات سیکھنا، دین سیکھنے سے آتا ہے، دین سیکھنا، اس پہ خود چلنا، ہم نے اپنے پرائمری کو 6 سال کے بجائے حاجی صاحبان کے لیے 4 مہینے. صاحب مجھے کہتے ہیں کہ حاجی صاحبان کون ہے؟ میں نے کہا جو ہمارے بھائی ہے جو مدرسوں میں نہیں گئے، اس کو میں اکرام کے لیے حاجی صاحبان کہتا ہوں. حاجی صاحبان کے لیے 4 مہینے اور علماء کرام کے لیے 1 سال. کیا ہے وہ درمیان میں فنقیل قلنا ہوتا ہے نا، تو میں درمیان میں خود ہی کہتا ہوں کہ یار یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو اپنی طرف سے اجتہاد نہ کرو. ایک آدمی جو ہے اپنے انفرادی نماز پڑھنے کے لیے قرآن پاک یاد کرنا چاہتے ہیں تو اگر سورہ فاتحہ یاد کر لے، 2 سورت یاد ہو جائے تو گزارا ہو جائے گا نا. مجھے سب ہو جائے گا نا. اگر کسی بڑی مسجد کا امام بننا چاہتے ہیں اس پہ تو ہو جائے گا 200 کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس مجھے یاد، انشاءاللہ مجھے امام بنا دو. ہو جائے گا بھائی. کوئی ادارہ ان کو لے لیں گے کہ نہیں بھائی اتنی بڑی مسجد ہے، حافظ قرآن ہے، آپ کم سے کم آخری سپارہ تو آپ کو یاد ہوگا نا. آپ بتاؤ 2 سورت یاد کرو، پورا قرآن یاد کرو، اس پہ برابر کا وقت لگتا ہے؟ کچھ فرق ہوتا ہے؟ بولو بھائی. وہی فرق یہاں بھی ہے. وہ انفرادی نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، امام صاحب کو تو ماشاءاللہ پوری مسجد کو چلانا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ لیکن ہے دونوں کے لیے پرائمری. اللہ کرے کہ بھئی وہ 4 مہینے صحیح لگ جائیں اور سال صحیح لگ جائیں. اور صحیح لگنے کا مراد کیا ہے کہ سال کے دوران 4 مہینے میں مسجد میں جی لگ جائے، مسجد میں دل لگ جائے. اور جو اعمال مسجد ہے یہ یہاں کی نہیں ہے، یہ وہاں کی ہے. جتنے صحابہ کرام اسلام میں داخل ہوئے ہیں کس راستے سے آئے؟ دعوت کے راستے سے اور دعا کے راستے سے. یہی راستے اس زمانے کے عمل ہے اور قیامت تک کے لیے. اور اتنا آسان ہے کہ دیکھو کفر میں جو ہے، شرک میں جو آدمی ہے وہ سمجھو کہ مردہ ہے، ظلمات کے اندر ہے، لیکن دعوت و دعا کی برکات سے وہاں سے نکل کر کے اس کو ایک زندگی مل جاتی، روشنی میں آ جاتا ہے. یوں سمجھو کہ ایک مردہ جو ہے زندہ ہو سکتا ہے. تو جس دوائی سے مردے زندہ ہو سکتے ہیں اس دوائی سے بوڑھا بابا جوان نہیں ہو سکتا ہے. بولو بھائی. ہاں
وہ تو آپ کہتے ہیں بطریق اولا ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ اور مسئلہ یہی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ سنا ہوگا آپ نے، کوئی بیمار کسی ڈاکٹر کے پاس تشریف لے گئے، ڈاکٹر نے پوچھا کیا تکلیف ہے؟ کہ جی گھٹنوں میں درد ہے. انہوں نے کہا یہ کوئی خاص بیماری نہیں ہے، عمر کا تقاضا ہے، ہماری کتابوں میں اس کو بیماری ہم نہیں سمجھتے ہیں. یہ 60-70 سال پہ پہنچ کر کے پھر یہ شروع ہو جاتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں بڑھاپا. اور کیا تکلیف ہے؟ کہ جی کمر میں درد ہے. کہ وہی چیز ہے، بڑھاپا ہی ہے. اور کیا تکلیف ہے؟ کہ نظر کمزور ہے. کہ وہی بڑھاپا ہی ہے. اور کیا چیز ہے؟ کہ سنا ہی نہیں دیتا ہے. کہ وہی بڑھاپا ہے. یعنی غرض یہ کہ جو شکایت کرے آگے سے مخصص صاحب جو ہے نا وہ ایک ہی جواب دیتے کہ کیا ہے؟ بڑھاپا ہے. اور اس کے بڑھاپے کے لب اس کو گولی لگ رہی کہ میرے بال سفید ہو گئے، تمہیں بوڑھا ہو گیا، میں تو کل کا بچہ ہوں. لیکن برداشت کر رہے تھے. قہر درویش برجانی درویش. غصے ہوتے ہوتے برداشت کرتے کرتے آخر میں اس پہ پہنچ گئے کہ کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا. غیر اختیاری طور پر زور سے ایک تھپڑ اس کو لگا دیا کہ بڑھاپے کے بچے میڈیکل کالج میں، طبیہ کالج میں کچھ اور پڑھ کر کے آئے، بڑھاپا ہی بڑھاپا ہے، بڑھاپا ہی بڑھاپا ہے. انہوں نے کہا بابا معاف کرو، یہ بھی بڑھاپا ہی اور کچھ نہیں ہے. تو کیا خیال ہے؟ جس دوائی سے ایک مردہ زندہ ہو سکتا ہے تو بوڑھا بابا جوان نہیں ہو سکتا اس سے. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اور کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہے، شکر ہے. مسئلہ ذوفی ایمان ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ جو ڈاکٹر نے بڑھاپے سے تعبیر کی اس کو، وہی مسئلہ ہے. بالکل آسان راستہ ہے. یہ دھوکہ نہ لگ جائے کہ ہم یہ جو ہمارے جتنے پرانے ساتھی بھی ہم میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ ہم دائی بن گئے، ہم تبلیغ کر رہے ہیں. تبلیغ بات کی بات ہے، ابھی تک تو ہمیں وہ آتا نہیں ہے، ہمارا جی نہیں لگا ہوا ہے اس کے اندر. یہ نہیں کہ اللہ کا شکر ہے کچھ تھوڑا مجھے یاد ہو گیا تو میں آگے ان کو سکھا رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ وہ اپنی جگہ پر خیر ہی خیر، اس کا انکار نہیں کر رہے. لیکن تو مستقل ایک چیز ہے کہ جی لگ جائے. کیا لگ جائے؟ دعوت میں دل لگ جائے، تاکہ دعوت روزانہ اپنے یقین ٹھیک کرنے کے لیے سننا. اور قرآنی دعوت ہے، قرآن میں وہی ہے. اور دعوت دینا، وہی سوچنا، اور یہی ترتیب نبوی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی امت کو ایمان سکھایا ہے، اخلاص ساتھ ہے، اور ایمان سکھا کر ایمان کی بنیاد پر اعمال کا سلسلہ قائم فرمایا ہے. اور صحابہ کرام سیکھنے والے تھے. وہ خود ہی بتا رہے کننا فتیان حداورا فتعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن ای الاحکام. قرآن سے مراد کیا ہے؟ احکام ہے. فازددنا به ایمانا، کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ بالکل نوجوان تھے اور ہم کیا سیکھ رہے تھے کہ سب سے پہلے ہم نے ایمان سیکھا، اس کے بعد پھر احکامات پہ چلنا ہم نے سیکھ لیا. احکامات پر چلنے سے ہم ایمان میں ترقی کر رہے ہیں. علماء محققین نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کا جو کہتے تعلمنا الایمان، یہی تزکیہ ہے، یہی تربیت ہے، یہی اصلاح نفس ہے. چاہے مشکل بنا دو، اصطلاحات بہت رکھ دو، چاہے آسان کر دو. کیا کرتا ہوں؟ اس لیے کیوں صحابہ کرام جس ایمان کو سیکھ رہے تھے اس ایمان کے ساتھ کفر، شرک، نفاق، عجب، تکبر، حسد، حب دنیا، جتنے رذائل اور مہلکات ہیں، ان کا اس کا جمع ہونا محالات میں سے ظاہر میں، وہ آ گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور وہ نہ ہو تو مومن خان کے ساتھ سب کچھ ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ مومن خان بھی ہے، ایمان کا تو بعد کی بات ہے، اندر کا پتہ چھوڑ دو، ظاہر میں بھی کوئی چل نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ہے الحمدللہ. مفتی صاحب سے پوچھو کیا ہے ان کی مسلمان ہے، کون ہے بھائی؟ تو ہمارے یہاں جو کہتے ہیں کہ بھائی سیکھو، کلمہ سیکھو، پہلا نمبر اس کو کہتے ہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے، اور یہ خیر سے خالی نہیں ہے، بہت کچھ ہے. اس پر شکر کرے کہ شکر ہے بہت سے امتحانات سے ہم بچ گئے، ورنہ زبان سے کہنا جو ملکوں میں نہیں وہ کتنا مشکل ہوتا ہے. لیکن آگے محنت کی ضرورت ہے، چاہے اس کلمے پر محنت کہو، چاہے دل پر محنت کہو، چاہے اپنے اوپر محنت کہو. اور پھر اس کے لیے ترتیب یہ ہے کہ آگے چلنا ہے. وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، آپ کو نام یاد ہوگا، مولانا عبدالقادر آزاد صاحب. یہ تقریباً 40 سال پہلے کی بات ہے. وہ یورپی ملکوں میں گئے تھے پاکستانی وفد کو لے کر کے، واپسی پر کراچی تشریف لے آئے تھے. بنور ٹاؤن میں
وہ مدرسے میں بدھ کے دن گشت ہوتا ہے، تو ہمارے ساتھی گئے، ان سے درخواست کی کہ آپ تشریف لے آئے، کچھ ارشاد فرما دیں، تو گشت میں آ گئے۔ تو انہوں نے بات بھی فرمایا، اس کے اندر کہا کہ بھائی میں نے جو ہے وہ میں گیا تھا یورپ میں، وہ یورپ والے مجھے اپنی یونیورسٹیاں دکھا رہے تھے کہ یہ جو ہے پلان یونیورسٹی، اس کے اندر 20 لاکھ ہے، یہ 20,000 ہے، اس کے اندر 15,000 ہے، اس کے اندر 10,000 ہے، اور سب کچھ بتا کر کے ہمیں معروف کروانا چاہتے تھے، روب ڈالنا چاہتے تھے۔ آخر میں پوچھا کہ پاکستان میں بھی اس قسم کے آپ کے پاس بڑی بڑی جامعات یونیورسٹیاں ہیں؟ وہ عالم تھے ماشاءاللہ، اللہ نے اس کو علم دی کہ نا یہ کیا چیز ہوتا ہے، 20,000 کیا ہوتا ہے 15,000۔ شکر ہے ہمارے پاکستان میں ایک یونیورسٹی کے اندر لاکھوں لڑکے پڑھ رہے ہیں۔ کتنے پڑھ رہے ہیں؟ لاکھوں کا نام سنا، لاکھوں کا نام سنا تو ان کے غبارے سے ہوا نکل آئی، نیچے آ گئے، اور بہت تواضع کے ساتھ کہنے لگے حضرت بڑی مہربانی ہوگی اگر ہمیں اس یونیورسٹی کا نام بتا دے، کوئی عطا پتہ دے دے تاکہ ہم اس سے استفادہ کر سکیں۔ مولانا نے فرمایا تو مشہور ہے، اس کا نام ہے ریون یونیورسٹی۔ کون سی ہے؟ تو میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ یہ 40 سال پہلے کی بات ہے، جب 40 سال پہلے بقول مولانا کے ریون یونیورسٹی کے طلباء لاکھوں تھے، تو روز بروز کم ہو رہے ہیں، کچھ زیادہ ہو رہے ہیں؟ کتنے ہیں؟ کروڑوں ہے، لیکن ہے سب طلباء۔ تو ایک دفعہ ہمارے جو ساتھی سال لگا کے واپس جاتے تھے نا، کافی مجمع تھا ان کا، میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا آپ سچ سچ بتا دو کہ ہم طلباء ہے یا ہم فضلاء ہے؟ تو سب نے کہا کہ نہیں ہم طلباء ہے، لیکن ماشاءاللہ ہو جاتے ہر جگہ پر۔ ایک ہمارے شوقین ساتھی تھے، انہوں نے کہا مولوی صاحب سن لو، دو نسبتیں ہیں، من حیث نحن فرغنا من المدرسہ فنحن الفضلاء، ومن حیث ما سمعنا هذا فنحن الطلباء۔ میں نے کہا اللہ بہت جزائے خیر دے، آپ نے مجھے ایک اور بات یاد کروا دی۔ میں نے کہا حضرت فرماتے کہ دیکھو دعوت اور دعا ہی بننے کا راستہ ہے سب کے لیے، لیکن منطقی دعوت نہ ہو، کیا نہ ہو اس کی منحص پہ مجھے یاد آ کہ حضرت کی بات، منطقی دعوت نہ ہو۔ انہوں نے کہا منطقی دعوت کیا ہے؟ تو حضرت نے اس پر قصہ سنایا کہ دو بھائی لڑ رہے تھے، تو ایک بھائی دوسری بھائی کو ماں کی گالیاں دے رہے تھے، تو کسی نے کہا اللہ کے بندے کو اللہ کا خوف کرو، آپ کی بھی تو ماں ہے نا؟ انہوں نے کہا آپ نے منطق نہیں پڑھی، میرے ماں کی دو نسبتیں ہیں۔ کتنے ہیں؟ میرے ماں کی دو نسبتیں ہیں، من حیث انہ امی فتحت قدمها الجنہ وکذا 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 وکذا، ماشاءاللہ سارا سنا دیا۔ ومن حیث انہ کیا ہے امہ، تو پھر غلیظ گالیاں دینا شروع کر دی۔ حضرت فرماتے کہ دعوت سے انقلاب آتا ہے، لیکن منطقی دعوت سے نہیں ہے کہ مارکیٹوں میں جا کر مارکیٹ والوں سے کہو کہ مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اگر تجارت میں کامیابی ہوتی قوم شعیب کامیاب ہوتے، لیکن جب تک آپ کے نام پر ہے، میرے نام کر دو تو انشاءاللہ کچھ ہو جائے گا۔ اس حکومت کے اندر کوئی کامیابی نہیں ہے ہیتڑوں میں، لیکن مجھے کر دو تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ وہ ہمارے اپنی مسجد کی کہانی ہے، مقامی گش میں ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ کہتے حکومت میں کوئی کامیابی نہیں ہوتا تو فرعون کامیاب ہوتے، مال و دولت میں کوئی کامیابی نہیں ہوتا تو قارون کامیاب ہوتے، جائیداد اور دکانوں میں کوئی نہیں ورنہ شداد۔ بیان کے بعد میں نے کہا بھائی وہ تو سارے مر گئے تھے، اب ان پر فائر کر رہے تھے، کوئی ترس نہیں آتا آپ کو؟ تو بھی حیران ہو گئے کہ کیوں یہ تبلیغی بیان نہیں ہوتا ہے؟ ہاں میں بیان تو ہے ماشاءاللہ، بالکل تبلیغ والوں کی بیان ہے۔ ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا جس وقت آپ کہہ رہے تھے کہ ان کارخانوں کے اندر کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ سونے چاندی کے خزانوں کے اندر کوئی کامیابی نہیں ہے، اگر ہوتا تو قارون کامیاب ہوتے، فخسفنا به وبداره الارض۔ میں نے اس وقت یہ بھی خیال تھا کہ اگر قارون کے خزانے مجھے مل جائے بلا شرکت غیر اور میرا یقین بگڑ جائے، میرا عمل تو میرے ساتھ وہی ہوگا، کہتے نہیں میرے خیال میں بھی نہیں تھا۔ تو میں نے کہا پھر یہ منطق کی دعوت ہے، کون سی دعوت ہے؟ من حیث انہا من حیث انہا۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نبوت و وحی ہے، ان کو تو ضرورت نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ اور امت کے لیے وہ سیکھنا کسبی ہے، کیا ہے؟ جس طرح الفاظ سیکھنے کے بغیر نہیں آتا ہے، معنی کا صحیح مفہوم سیکھنے کے بغیر نہیں آتا ہے، اس طرح اس ایمان کی حقیقت جو ہے وہ موریثی نہیں ہے، اس کو سیکھنا پڑے گا۔ اور دعوت یہ ہے، لیکن منطقی دعوت نہ ہو۔ نشانہ کس کو بناؤ؟
اپنے دل سے کہنا ہے کہ دیکھو یہ سب کچھ مجھے مل جائے، اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہو تو میری زندگی نہیں بن سکتی۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ رحم کرو تو اللہ پاک جب ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو محتاج سمجھیں گے تو اللہ پاک یہ سب کچھ ہمیں نصیب فرمائے گا، اور پھر اعمال ٹھیک ہو جائے اس کے لیے پھر نماز ہے۔ نماز پر اگر صحیح محنت ہو جائے، وہ آپ کی گڑی بھی 30 جاری، آپ کی ذمہ داریاں بھی بہت ہے، ورنہ میں نے تو کہا تھا کہ بھائی نماز کے بعد میں نے کہا باش کہ حضرات تشریف لا رہے، میں نے کہا پھر گلہ نہ کرنا ہے، یہ حتی مطلع الفجر، لیکن خیر میں تو خود بھی ڈرتا ہوں، کمزور ہوں۔ تو نماز کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت فرماتے اللہ پاک کی قدرت سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے کے لیے نماز کا عمل دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تنگی مشکل پیش آئی فوراً کیا کرتے تھے؟ اور تمام انبیاء علیہ السلام کا متفق سنت، اور پھر اس پہ کیا ہوتا تھا؟ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے اس کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی، اس میں اپنے دل دماغ لگانے کی۔ میں نے کہا میں اشارہ کر دیتا ہوں، سلیمان علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، یہی دعا ہے نا۔ سب سے پہلے آخرت کی دعا مانگی، مانگنا انبیاء کو، وہ جانتے کہ کیا مانگنا چاہیے، ہمیں نہیں مانگی تو پتہ نہیں ہم آخرت پہلے کچھ اور مانگیں گے، سب سے پہلے آخرت کی مانگیں، رب اغفر لی۔ انبیاء کی مغفرت رفع درجات ہے تو معصوم ہے، اور اس کے بعد کیا مانگا؟ اس کے بعد وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعد، اے اللہ مجھے بادشاہت دے دے، چوکیداری موکیداری نہیں، کوئی نوکری نہیں ہے، بادشاہ مجھے بنا دو۔ کون سی بادشاہت؟ ملک سلیمانی، بھئی یہ کہنا ہی تک کہ لے لو، اور ساتھ ہی سخرنا لہ الريح، کہ بادشاہت بھی لے لو اور یہ ہوا بھی آپ کی مسخر ہے۔ آپ تو پڑھ چکے تھے کہ پھر یہ کیا ہوتا تھا، ایک تخت ہے، اس تخت کے اندر آپ روایت بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ نے پڑھا اس میں پہ خود تحقیق کرو کتنا جہاں کہاں تک ہے، مسئلہ لاکھوں کا ہے۔ اور غدو و شہر و رواح ہو تو قرآن میں ہے نا، سنا ہے کہ بیت المقدس سے صبح روانہ ہوتے تھے، استخر ہے، پتہ نہیں اس طرح کوئی جامع البدایہ میں لکھا ہوا ہے، وہاں جا کر دوپہر کے کھانا کھا کے آرام کر دیتے تھے، پھر وہاں سے اٹھ کر کے شام کابل میں کہاں ہے، اور کسی دن کوئی خرابی نہیں آئی۔ کیا نہیں آئی؟ ہمارے مولانا فرما کرتے کہتے کہ ہم نے سب کچھ مسخر کر دیا، اگلے دن جب طیارہ گر جاتا کہتے بدقسمت طیارہ تھا، کیا تھا کہ تسخیر کائنات اسی کا نام ہے کہ اللہ نے کر دیا۔ درمیان میں کتنے انبیاء علیہ السلام کے قصے قرآن و حدیث میں تاریخ میں موجود ہیں۔ آخر میں آ جائیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر کر کے آخر میں جو ہے آ گیا، سب سے پہلے میدان بدر معرکہ ہے، اللہ کے نبی ساری رات کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے نا، اور کیا مانگ رہے تھے؟ اور صحابہ کو یقین ہے کہ اللہ کے نبی مانگ رہے ہیں، لیکن مانگنے کا جو طریقہ امت کو بتایا یہ سب کے لیے۔ صدیق اکبر نے کہا اس میں کہ بس کرو یا اللہ آپ کی ظلم مت فرمائیں گے۔ اس پر پھر کیا ہوا؟ اس پر فرشتے نازل ہوئے، اور کتنے فرشتے؟ ہزاروں کی تعداد میں نا، حالانکہ اللہ کی مخلوق میں جو بنی ہوئی مخلوق ہے اس میں چھوٹا بڑا تو سب ہے، مخلوق نام جنس ٹوٹی ہے، لیکن سب سے بڑا مخلوق اس میں فرشتے ہیں۔ ایک فرشتہ کتنا طاقت اللہ نے اس کو دیا ہے؟ بقول حجی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ اگر ساری دنیا کی چوہے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، ساری دنیا کی چوہے، اس میں کالے رنگ کی بھی ہو، گورے بھی ہو، کیا ہے سفید بھی ہو، بڑے چھوٹے سارے جمع ہو جائے، اور درمیان میں ایک بلی کو لا کے چھوڑ دے، اور بلی درمیان میں ایک دفعہ کر دے کہ میاؤں، کیا کر دے بھائی، تو چوہے کہاں ہوں گے پھر؟ بولو بھائی، بڑے بڑے تو ڈر جائیں گے نا اس بلی کے سامنے۔ ان کی کوئی بلی کے سامنے حیثیت نہیں ہے، تو پھر سارے انسانوں کے فرشتوں کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ ایک چیخ مار دے سب ختم۔ اور وہ ہزاروں فرشتے اتار رہے صرف اطمینان کے لیے، اور ساتھ ہی وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور ہمیں بھی حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تو پھر اعمال کے لیے شروع ہوتا ہے نماز سے۔ ایک دفعہ میں نے ساتھیوں سے پوچھے سب تیار ہیں؟ انشاءاللہ کہ سب تیار ہیں۔ میں نے کہا اس نماز کو سیکھنے کے لیے کہاں جانا ہوگا؟ اس نے کہا قاری صاحب کے پاس۔ میں نے کہا قاری صاحب کہاں جائیں گے؟ وہ خاموش ہو گئے۔ وہ جو مرمو تھے ہم وہی کہتے ہیں، اپنے حصے سے ٹھیک کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ اس نماز کو سیکھنے کے لیے جانا پڑے گا بے نمازیوں کے پاس۔ کس کے پاس؟ یہ رواج میں ہے
کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ نمازیوں کو بے نمازیوں کے پاس جاؤ کہ ہاں جی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جاؤ اور بے نمازیوں کو یہ نماز سمجھاؤ اور ان کی منت کرو اللہ اپنے بننے کی نیت سے، خود یہ نماز اللہ مجھے نصیب فرمائے، وہ بنے نہ بنے اللہ کا وعدہ یہ شخص بنے گا انشاءاللہ۔ کتنا آسان ہے۔ اور پھر اس کے لیے الحمدللہ جو اس کی جو معاون چیز ہے راستہ دکھانے کے لیے، علم بھی موجود ہے الحمدللہ، ذکر بھی موجود ہے، اخلاق بھی ٹھیک ہے، سب کچھ بھئی یہ بات ہی وجود میں آ جائے۔ اللہ کرے، حضرت کا ایک جگہ فرمان ہے، اس میں سے فرماتے کہ دیکھو دنیا کے جو بڑے بڑے 2 ملک تھے اس کا نام لیا، وہ آپ سب جانتے ہو کہ اگر ان کو جو ہے ٹھیک کرنا چاہتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ ان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو یا ان کو مارنا چاہتے ہو تو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں بسم اللہ کر اس پہ چلو، اللہ دونوں کر سکتے ہیں، ان کو مار بھی سکتے اور ٹھیک بھی کر سکتے ہیں۔ بھئی یہ جو نظام ہے شروع ہو جائے تو اللہ بہت جزائے خیر دے۔ آپ حضرات نے ماشاءاللہ ہمت کر کے تشریف لے آئے، اس لیے کہا تھا کہ بھئی غیر علماء درمیان میں نہ بیٹھے، اٹھنا شروع ہو گئے اور میرے اوپر اس کا اثر پڑ رہا ہے تو چلو خلاصہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی اللہ ہم سب کو توفیق دے دے۔ اب تو کر ہی رہے اور برداشت بھی کر رہے، اتنا سمجھو کہ جتنے ہم چل رہے ہیں اس اعتبار سے من حیث